چلیے جی ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید. السلام علیکم. فواد احمد, نصراللہ ملک, مرتضیٰ سولنگی, طلعت حسین اور فرید رئیس صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اس ایک گھنٹے کی ٹرانسمیشن. ویسے تو خیر اس کے بعد بھی ہوگی لیکن بیچ میں آپ کو پتا بریکس بھی ضروری ہے کیونکہ نیوز بریکس بھی آ رہی. طلعت صاحب مجھے تو لگ رہا ہے 2020 میچ ہو رہا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا؟ 20 سیٹس کے اوپر میچ ہوگا تو 2020 میچ ہی ہوگا نا. نہیں میں تو ایکسپیکٹ کری تھی انیشیلی صبح سے کہ اچھا یہ تو ٹیسٹ میچ والی اننگز ہے, پر یہ تو 2020 نکلا. رائٹ ناؤ 16 سیٹس انیشیل کاؤنٹنگ, پی ٹی آئی از ٹرینڈنگ. اردو میں بولوں تو 16 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے اب تک کے نتائج کے اعتبار سے. 12 سے 13 سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر وہ آگے جا رہی ہے. بعض کے اوپر معاملہ طے ہو گیا ہے, میرے خیال میں ملتان کے اندر معاملہ طے ہو گیا ہے, ڈی جی خان کے اندر معاملہ طے ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ملتان میں کیا طے ہو گیا ہے. ملتان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ ذہین قریشی بھاری مارجن سے کافی لیڈ پہ, 10,000 ووٹ, اور اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہوگا, میریکلس ہوگا, انلیس کہ کوئی چنک پولنگ سٹیشنز باقی ہیں جو حتمی طور پر سلمان کے حق میں چلے جائیں. عموماً ایسا ہوتا نہیں. تو ڈی جی خان کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. نہیں طلعت صاحب اطلاع یہی ہے کہ ملتان کے رزلٹ مکمل ہو گئے. ابھی جو اطلاع ہے دیکھیں ساری بات اطلاعات کے اوپر ہے, غیر حتمی غیر سرکاری اس لیے کہا جاتا ہے. کرسپونڈنٹ کو اگر ملتان کی ان کو اگر ہم لے لیں تو وہ دیٹ وڈ بی بیٹر. آپ نے وہاں سے اپنا شو بھی کیا تھا, کرسپونڈنٹ سے اور آپ گئے بھی تھے. بالکل جی کورسپونڈنٹس کو لیجئے سو دیٹ وی کین ایڈ ملتان والے کو خاص طور پر. لیکن ایک اچھی چیز کا ذکر میں کر دوں آج. ابھی ایک تصویر مجھے ایک دوست نے وہاں سے بھیجی ہے, ذہین قریشی اور سلمان نعیم اکٹھے بیٹھ کر رزلٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تو اچھی چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے. یہ تو پھر اچھی چیز ہے اگر دونوں اکٹھے بیٹھ کے رزلٹ. پولیٹیکل ایک دوسرے کے مخالف اگر ایک جگہ بجائے لڑنے کے مارنے. لیکن کیا خان صاحب اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ خان صاحب کے لیے تو یہ بڑا غصے والی بات ہوگی کہ کیوں نہیں چور چور کے نعرے کیوں نہیں لگائے. دونوں سیٹوں سے ذہین قریشی کو معزول لگا. اگر وہ جیت جاتے ہیں نا تو یہ چیزیں خان صاحب مائنڈ طلعت صاحب عمران ارشد صاحب مائنڈ کریں گے جب وہ ہار جائیں گے. آل رائٹ, بیورو چیف ہیں جی ملتان کے عمران ارشد صاحب. بھائی عمران صاحب آپ کو بڑی شدت سے یاد کیا جا رہا ہے, آواز آ رہی ہے, سوال رکھوں؟ جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اچھا عمران بھائی آج کا تو ابھی کا $1 ملین کویسچن ہی یہی ہے, ملتان کی عوام نے جو تاج ہے وہ پہنا دی ہے ذہین قریشی صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ابھی بھی اسکوپ ہے کوئی دوسرے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں ملتان کے اندر جو زمینی حقائق تھے اس کے مطابق تمام پارٹیاں, تمام برادریاں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سپورٹ کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے یا پرانے ان کے جو سابق صوبائی وزیر جعلی خان نجات تھے یا سینیٹر رانا محمود الحسن ہو گئے, انہوں نے جو ہے وہ دل سے ان کو شاید ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ نون لیگ کی سینئر قیادت شاید اپنے دل میں ملتان کی یہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر یہ کل کا بچہ سلمان نعیم جیت جاتا ہے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. یہی وجہ کہ ملتان کے اندر آج ٹرن آؤٹ بھی جو ہے وہ بہت کم رہا ہے. حالانکہ موسم بھی سازگار تھا, یہاں پہ گرمی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ووٹر جو ہے وہ بہت کم نکلا ہے. 40% سے کم جو ہے وہ یہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو اب نتیجہ آیا ہے وہ عوام کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اس طریقے سے کوئی نہ تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں کوئی ریئیکشن نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا, بلکہ پاکستان پیپل جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ اس وقت ذہین قریشی کے, شاہ محمود قریشی کے ڈیرے پر پہنچ کے انہوں نے اپنا جشن منانا شروع کر دیا, اور شہر کے اندر بھی وہ جشن منا رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی نے ایک قسم کا اپنی ہار کا بدلہ بھی سلمان نعیم سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے لے لیا, کیونکہ جنرل الیکشن میں سلمان نعیم نے شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ہرایا تھا. تو اس حوالے سے ذہین قریشی کے لیے یہ الیکشن جیتنا ایک اچھا سائن ہے, اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی ایک اچھا سائن ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک یہی ان کے دل میں ایک جو بات تھی جو بار بار وہ میڈیا کے اوپر بھی کرتے تھے کہ سلمان نعیم کے مقابلے میں میں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے جو ہے وہ ثابت کروں گا کہ میں اس حلقے کے اندر. عمران بھائی ایک چیز مجھے اور کلیئر کر دیں, کیونکہ obviously ہم لائیو جا رہے ہیں, کیا اس ٹائم پر تمام پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ گئے ہیں؟ کیا تمام تر کاؤنٹنگ مکمل ہو گئی ہے, ابھی پولنگ سٹیشنز باقی رہ گئے ہیں؟ 124 پولنگ اسٹیشن تھے کل, اور تمام کے تمام پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے, جس میں تقریباً 40,000 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ذہین قریشی نے حاصل کیے ہیں, اور تقریباً 33,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ سلمان نعیم نے حاصل کیے ہیں. اچھا یہ ایک چیز بتائیے گا عمران کہ اس کی کیلکولیشن کیا بنتی ہے, جو اربن ایریاز ہیں وہاں سے کس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں, رورل ایریا سے کس نے لیے, اگر آپ کے پاس کوئی ہے تھوڑا سا تو بتا دیجیے گا.
देखिए ये जो हल्का PP 217 था, ये तकरीबन सिटी का एरिया था। इसके अंदर बहुत कम यूनियन काउंसिल्स थी, बहुत कम यूनियन काउंसिल्स थी, दो जो 23 इलाकों पर मुश्तमिल थी। क्योंकि इस हल्के में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 4.25 साल MNA रहे हैं, वज़ीर खारजा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम भी उन्होंने करवाए हैं, उस हवाले से भी उनका एक था। लेकिन जो अवाम की राय है वो जब हमने जानी तो अवाम का कहना था कि हम शायद ज़ैन कुरैशी या शाह महमूद कुरैशी के नाम के ऊपर वोट नहीं दे रहे, हम तो बल्ले को वोट दे रहे हैं। ये परसेप्शन जो है वो, और खास तौर पे खामोश वोट ने भी बहुत ज्यादा इस दफा किरदार अदा किया है कि उन्होंने पता नहीं चल रहा था कि कौन कोई वोट जो है वो किधर देगा, क्योंकि यारी दोस्तियों ठीक है इमरान, आ गया आपका पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। तलत साहब खामोश वोट, हाँ जी हूं दसो खामोश वोट बोला है ना, खामोश वोट एग्जैक्टली मेरा कहना ही है कि वो वोट ही क्या जो खामोश है, वो तो बोलता है, लिहाजा इस्तिलाह जो है मुतजाद है। लेकिन हम जब खामोश वोट कहते हैं, ये वो वोट है जो तज्जियाती तौर पर जिसका हम अहाता नहीं कर पाते, तो हमें नहीं पता ये किस तरफ जाएगा और उसका क्वांटम क्या है। तो हमारे तज्जिये की साइंस से वो आगे की बात होती है, लिहाजा हम उसको खामोश वोट करते हैं। दैट डजंट मीन कि वो खामोश रहेगा। अगर वो मुकम्मल तौर पर खामोश होकर जितवा देता है तो फिर वो RTS को रुकवा के जितवा, वैसे नहीं जितवा। ये वोट बोला। अच्छा, अभी जो 3000 दिस इज एन अपसेट ना, दिस इज एन अपसेट मुल्तान वाला। मैंने अभी वक्फे के दौरान आपको बता रहा था मैं नसरुल्लाह साहब को कि जब मैंने सलमान से बात की तो उसका ख्याल था कि उसको तकरीबन 60-40 का एडवांटेज है। तो जब मैंने उसके बताया कि अपना जो सर्वे है उसके अंदर, और ये मैं जून के सर्वे की बात कर रहा हूँ, उसकी पार्टी उसको रख रही है 50 पर और उसके ओपोनेंट को रख ली है 47 पर जून, जिसके बाद वहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ आई, वहाँ पर बड़ी कैंपेन हुई। तो इट वाज ऑलवेज अ स्लिम मार्जिन। ये बड़ी दिलचस्प बात की थी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुल्तान से कि जो मुकामी बड़े लोग हैं वो कहेंगे कि कल का बच्चा जो है, जो उन्होंने कहा, ये अगर आ जाता है तो ये बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, इनकी ठाठ बाट कम हो जाती है। और रिमेंबर सलमान जो है वो ना गिलानी को रिप्रेजेंट करता है, ना वो शाह महमूद कुरैशी को रिप्रेजेंट करता है, ना वो हाशमी को रिप्रेजेंट करता है, वो जहांगीर खान तरीन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो अब जहांगीर खान तरीन जो है वो खुद मुल्क से बाहर है, वो ज़्यादा मुतहर्रिक भी नहीं है। तो सलमान का हार जाना मेरे ख्याल में अपसेट तो है नून लीग के लिए, 1 मोर वोट लेस। लेकिन ज़ैन कुरैशी का जीतना जो है शाह महमूद कुरैशी के बयानी की इंडोर्समेंट है। और अब शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे के जरिए पंजाब की पॉलिटिक्स में दोबारा से इन हो गए हैं। वो सलमान सोचेगा कि मैं आज़ादी भला था, जब अकेला था तो मुझे धराधर वोट पड़े, मैं जीत गया, मतलब शाह महमूद कुरैशी को हरा दिया। वो धराधर वोट पड़े तो वो जो जी उसमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसमें JKT फैक्टर को आप इग्नोर नहीं करें। वो इलेक्शन और किस्म का था, ये बड़ा प्रिकेरियस किस्म का इलेक्शन था। आधा इलेक्शन का वोट जो है वो तो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर पड़ा है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स दे दूँ आपको कि जो 3,500 के करीब जो है जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं 3,000 से ऊपर, उसमें से 1047 पोलिंग स्टेशंस अक्रॉस 20 कंस्टिट्यूंसीज आ चुके हैं, जिसमें से PTI ने जो पोलिंग स्टेशंस जीते हैं अक्रॉस ऑल कंस्टिट्यूंसीज वो 47.2% है और PMLN ने 39. वो जो शुरू वाला ट्रेंड था वही ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। तो उनको जो लीड है आपको PTI ओवरऑल मेंटेन करती हुई नजर आती है। नसरुल्लाह मलिक साहब, PMLN के जो अपने सर्विस रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि उसमें तो वो इतने अनपॉपुलर कभी भी नहीं थे, सिर्फ नून लीग को लग रहा था कि वो मकबूल हैं, रिजल्ट्स तो कुछ और आ रहे हैं। नहीं देखिए, अब मुल्तान की अगर हम बात करें, सलमान नईम की बात करें, 2018 के इलेक्शन में सलमान नईम का जो नारा था मुल्तान के अंदर वो ये था कि वो किसी इन जो लोकल 2 वडेरे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब या गिलानी साहब, इनके साथ नहीं है बल्कि PTI की असल आवाज़ है। और वो चूँकि खान साहब ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने यंगस्टर्स शहर के काफ़ी अपने साथ मिला लिए और एक बड़ी भरपूर कैंपेन की, जिसके नतीजे में फिर उन्होंने कुरैशी साहब को शिकस्त भी दी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसको हम अब जो ज़ेर बहस चीज़ है वो ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। यानी ये हल्के बाज़ ऐसे हल्के थे जो PMLN के हल्के मजबूत हल्के हैं। लाहौर PMLN के लिए मजबूत हल्का है, अब भी शायद उनके पास हारने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि PMLN लाहौर से माइनस हो गई है, ख़त्म हो गई है। यानी PMLN जो है आज भी उसका वोट लाहौर के अंदर मौजूद है। पंजाब असेंबली की जो प्रपोजल है वो तो डिस्टर्ब हुई है, PMLN के लिए चैलेंज हुआ है। सवाल ये है कि इस पूरी कैंपेन के अंदर जो एक बयानिया था, जो बयानिया एक इमरान खान साहब का बयानिया था, एक PMLN का बयानिया था।
پی ایم ایل این کا بیانیہ تھوڑا سا ویک تھا. ویسے پی ایم ایل این کا بیانیہ کیا تھا؟ میں آپ سے گزارش، ان کا بیانیہ تھا کہ یہ حکومت دیکھیں ویک کیسے تھا، کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ حکومت ہمارے اوپر مقدمات بنا رہی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ہمیں سیاست سے آؤٹ کر رہی تھی، ہم نے اس لیے راستہ روکنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرا دیا. یہ بیانیہ پاپولر بیانیہ نہیں ہے. یہ بیانیہ پھر اس کے بعد آتے ہی آپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، مہنگائی کے فیصلے کر لیے آپ نے، تو یہ بھی کوئی پاپولر بیانیہ نہیں ہے. لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی. دیکھیں میں کچھ دن پہلے جب یہ فیصلہ ہوا، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. انہوں نے کہا جی ہم رات کو ریسٹورنٹس بند کر دیں گے، نوٹیفیکیشن آیا. ایک پی ایم ایل این کا پکا آدمی، شروع سے ان کے لیے گڑھ اور ایک بڑا مضبوط طاقتور آدمی ان کے ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، تو ان کے پاس بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں گئی پی ایم ایل این، میں تو ووٹ نہیں دوں گا اس دفعہ. تو میں نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے، حمزہ شہباز صاحب نے کہ ریسٹورنٹس بند کر دیے. اب اس کا اپنا جو ہے وہ بزنس افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، لیکن وہ کچھ دن بعد ان کا جو ہے واپس لیا فیصلہ، تو اس کے بعد پھر وہ تھوڑے سے ان کے اندر لچک پیدا ہوئی. دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں سم ٹائم بڑے آپ کے لیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، طلعت صاحب اس سے ایگری کریں گے. تاجروں کے اوپر آج تک ٹیکس کیوں نہیں لگ سکا جس طریقے سے لگنا چاہیے؟ ایکچولی مشکل فیصلہ تو وہ تھا اس لیے کہ نہ میاں نواز شریف یہ ہمت کر سکے کہ لاہور کے تاجروں کو ناراض کرتے، نہ عمران خان صاحب یہ ہمت کر سکے کہ لاہور کے تاجروں کو ناراض کرتے، نہ پرویز مشرف صاحب یہ کر سکے. پرویز مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے لیکن قومی تاجر اتحاد بنانا پڑا تھا. ہاں شروع انہوں نے کیا تھا لیکن اس کے بعد مکمل طور پر بیک پہ چلے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ بن گئے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، مبارکباد دے دوں پھر آپ کو. اب تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے ٹرینڈز آ رہے ہیں؟ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہاں الحمدللہ تقریباً 50% رزلٹ آ گئے ہیں، جس میں 16 سے 18 نشستیں پی ٹی آئی کی طرف ہیں. ایک آدھی سیٹ پر ابھی پی ٹی آئی کے 2 سیٹوں میں مقابلہ ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ کی طرف جا رہی ہے. سو میرا خیال ہے الیکشن واضح ہو چکا ہے. ہمارے ہاں تو جب الیکشنوں میں 4,000 کا 3,000 کا گیپ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹ نکل گئی، کیونکہ وہ دگنے ووٹ لے گا تو پھر اس کے برابر ہوگا. تو وہ شیخ صاحب 17 ووٹیں تو کلیئر ہیں، یہ 16 ہو سکتی ہیں یا 18 ہو سکتی ہیں. واہ جی واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. شیخ صاحب آپ کی کال ہے آپ کی، اس کا اس میں کتنا عمل دخل تھا؟ وہ جی وہ تو ایسے ہی میرے ساتھ لگا رہتا ہے کہ ہاں مذاق تو نہیں کیا تھا شیخ صاحب آپ نے؟ مذاق ہی کر رہا تھا وہ بھی، جو کہ سیریس لے لیا انہوں نے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو خیر بیانیہ تھوڑا سا مختلف تھا دھاندلی کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے حوالے سے. خان صاحب کا بیانیہ قدر مختلف تھا، ذرا ہارش تھا. دیکھیں اگر اچھے حالات ہوں، بہتر حالات ہوں، انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں کھل کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے. اگر یہاں رزلٹ عوام کی خواہشات کے مخالف ہوتے تو عوام بھی خفا ہوتی اور ان کا امیج بھی خراب ہوتا. ان کا امیج بھی بہتر ہوا ہے اور عوام بھی خوش ہوئی. اور سر الیکشن کمیشن کے کردار پہ؟ الیکشن کمیشن پہ عمران خان کہتے رہتے ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اب جنرل الیکشن کروا دیں، بیٹھیں آپس میں سارے. اب تو میرا خیال ہے 4 صوبوں میں، کشمیر میں یہ ہیں، بلتستان گلگت میں یہ ہیں، کے پی کے میں ہیں، پنجاب میں یہ ہیں، اور پیچھے اب کیا رہ گیا؟ الیکشن کرائیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ نئے الیکشن ہوں تاکہ جان چھوٹے سارے. قومی اسمبلی کی اب عمران خان کی کال ہوگی قومی اسمبلی کے لیے، اور اب جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی اپنے فیصلے پہ غور کریں. شیخ صاحب آپ پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں. اب حالات آپ کو لگتے ہیں کہ نارمل ہو جائیں گے؟ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی یا پھر محاذ ذرا ہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی میں تو بڑے اہم فیصلوں کے دن کہہ چکا تھا کہ 15 جولائی سے 30 اگست تک اہم فیصلے ہو جائیں گے. اس میں فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں. کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے تو حالات کول ڈاؤن ہونے چاہیے اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کی معیشت جس جگہ پہنچ گئی ہے اور حالات جس جگہ ہیں حالات بہتر ہوں. تو شیخ صاحب آپ جو جنرل الیکشنز ہے اگر رزلٹ اگر فیوریبل رہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو پھر جنرل الیکشنز کیا آپ اسی سال ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، 1 انچ بھی شک نہیں. لیکن اگر پرویز بھائی صاحب نے اسمبلیاں نہ توڑی پنجاب اسمبلی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ 1 سال کم از کم وہ بھی وزیر اعلیٰ رہ جائیں. یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھ سے آپ شرارت والا سوال کر رہے ہیں. یہ عمران خان کا اور مجھے اتنا بچہ نہ تھا.
یہ نہ اس کی بھی ریکارڈنگ کرا دیں اور ابھی سارے یہی چل رہی ہے. اچھا شیخ صاحب ایک میں مبارکباد آپ کو لائیو ہی دے دوں, یہ ڈیرہ غازی خان سے پتہ چلا ہے جی پی ٹی آئی وہاں سے بھی جیت گئی ہے, تو یہ لائیو اس کی بھی مبارکباد لے لیں. تو سر اس کے بعد آپ نے کول ڈاؤن کرنے کی بات کی تھی, خان صاحب کو آپ کول ڈاؤن کریں گے, مطلب خان صاحب تو ایگریسو موڈ میں کتھارسس تو نہیں آ کے کریں گے نا, خوش تقریریں کریں گے؟ نہیں وہ سمجھدار ہے, اس نے کل پرسوں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس نے کہا کہ لیڈر اور جرنیل کو یو ٹرن دیتے رہنا چاہیے. شیخ صاحب ایک بات بتا دیے, آپ کی کالز کی ریکارڈنگ ویسے کر کون رہا ہے؟ پتہ نہیں, اب میں ویسے ہی کوشش کے باوجود بھی جو ہے ریکارڈنگ سے زندگی میں باہر نہیں ہو سکا. لیکن یہ شرکپور کیوں آپ کے خلاف بات؟ نہیں وہ ایسے ہی عالم دین ہے, میرا ان سے کیا جی, میں تو گناہگار انسان ہوں, وہ نیک انسان ہے. چلیے شیخ صاحب آپ ابھی تک کسی پائے کے برابر نہیں ہوں. پرویز بھائی صاحب بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے یا پی ٹی آئی تھوڑا سا کچھ ریویو کر سکتی ہے کہ اب تو ہم جیتے ہیں جی؟ صدارت کا سوال نہ کریں مجھ سے, چلے ڈونٹ بی اوور اسمارٹ. اچھا جی چلیں شیخ صاحب آپ ذرا کریں, جو آپ لوگوں کو وکٹری ملی ہے, باقی پھر جب حتمی نتائج آتے ہیں تو دوبارہ پھر آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹرینڈ کوئی چینج نہیں ہوا. بھئی ایک اور بشیر چوہان صاحب سے بھی اپڈیٹ دے لیتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. بشیر صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے میم آپ کی. تو اپڈیٹس بتائیں, تمام پولنگ سٹیشن سے نتائج آ گئے ہیں, کاؤنٹنگ ہو گئی ہے, کچھ رہ تو نہیں گیا, اور حتمی نتیجہ کیا ہے, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. میم اس وقت 141 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں, صرف 4 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کے نتائج آنا باقی ہیں. اچھا, لیکن اس وقت تک پی ٹی آئی کے امیدوار سیف الدین کھوسا کو واضح برتری حاصل ہو چکی ہے. یقینی طور پہ باقی 4 جو پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں ان کے نتائج اثر انداز نہیں ہوں گے, سیف الدین کھوسا کی جیت کنفرم ہو چکی ہے. کتنے ووٹس لیے اب تک سیف الدین کھوسا صاحب نے؟ سیف الدین کھوسا صاحب نے 141 پولنگ اسٹیشن سے 58,015 ووٹس لیے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون پر عبد القادر کھوسا نے 32,490 ووٹ لیے. اچھا بشیر صاحب, طلعت گزارش کر رہا ہوں, آپ سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی یہاں پر 2 دن پہلے, تو ہم نے ہر حلقے کا ایک ریویو لیا تھا. اس وقت جو اسیسمنٹ آپ نے کی تھی اس میں نون لیگ کو ایڈوانٹیج نظر آ رہا تھا, اور بعد میں جو اسیسمنٹس پی ٹی آئی نے خود بھی کی اور نون لیگ نے خود بھی کی, اور وہ اسیسمنٹس آپ کے اسیسمنٹس کے مطابق تھیں. لیکن اب جو مارجن ہے, جو برتری ہے پی ٹی آئی کی ممکنہ جیت کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حلقے میں آپ کے لیے بھی کیا حیرانی والی بات ہوئی؟ سر حیرانی والی بات کوئی نہیں ہے. بنیادی طور پہ خان صاحب کا بیانیہ, نوجوان متاثر ہوئے. نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ بنیادی طور پہ نوجوان نہیں ہے, وہ درمیانی عمر کا ہے یا زیادہ عمر کا ہے. اس کے لیے لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالنا ذرا مشکل کام ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے فالوورز نوجوان ہیں, وہ لائنوں میں کافی دیر تک روک کے انتظار کر کے اپنا ووٹ پول کر سکتے ہیں. آمد و رفت بھی ان کے لیے آسان ہے, ہر کسی کے لیے. عمران خان کا بیانیہ یقینی طور پہ اثر انداز ہوا ہے اور تمام اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ جیت ہوگی تو عمران خان کے بیانیے کی مرکزیت جو ہے وہ مزید ثابت ہوگی. لیکن شیخ رشید کے بیان کی طرف جائیں, وہ جلدی انتخابات کی بات کر رہے ہیں جی, اور جلدی انتخابات کی جو انہوں نے مہینے بتائے ہیں وہ اکتوبر نومبر میں بتائے ہیں. تو ظاہر میں بتا دیتا ہوں, میں مسکراہٹ کی وجوہات چھپانا نہیں ہوتا, میں اس کو پیشترس کے لیے استعمال کرتا ہوں, تو وہ تو ایک پریفیس ہو گیا نا مسکراہٹ میری. اب میں وجہ بتاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے انہی کی سپرویژن میں ممکنہ طور پر یہ انتخابات ہوں گے جو ڈیٹ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف عمران خان کا بیانیہ جو ہے اب وہ سارے قوم کے سامنے ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر جیت کا ٹرینڈ ہو تو جس کو یہ میر جعفر میر صادق کے ساتھ منسلک کرتے تھے یا جس کو نیوٹرل کہہ کے اس کی تصدیق کرتے تھے, وہ قابل قبول ہو جاتا ہے. لیکن قابل قبول ہونے کے لیے عمران خان کو جتوانا ضروری ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. اگرچہ جو ٹرولنگ والے اکاؤنٹس ہیں جن میں سے ایک مشہور اکاؤنٹ وینا ملک کا بھی ہے, اس میں انہوں نے پشاور کے کور کمانڈر اور ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر عمران خان کے ساتھ لگائی اور ٹویٹ یہ کیا کہ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائیں تو کتوں سے ان کے قد اونچے ہی ہوتے ہیں.
تو یہ ٹرولنگ والے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایگریشن کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے وہ مزید جان پکڑیں گے, وہ اٹیک کریں گے موجودہ ہائی کمانڈ کو, لیکن جو زیرک سیاستدان ہے وہ اسی ہائی کمانڈ کو شاباش دے گا اور کہے گا جی کہ آپ کے نیچے انتخابات ہو جائیں تو بڑی اچھی بات. لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں بھی کہہ گئے ہیں, جرنیل اور عمران خان دونوں یو ٹرن لے رہے ہیں. ہاں وہ تو خیر اس میں تو کوئی بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ بتا رہے تھے کہ دونوں کو یو ٹرن لیتے رہنا چاہیے, یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. 8:28 ہو گئے ہیں سرنگی صاحب, تو الیکشن فری اور فیئر تھا؟ سر اصل میں صبح سچویشن کچھ دیکھیں ابھی تک مجھے کسی طرف سے بھی نہ نیوٹرلز کی طرف سے, نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, نہ حکومت کی طرف سے کسی منظم دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے. باقی اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں, اس کا 2018 کے الیکشن سے کوئی موازنہ نہیں. کوئی موازنہ نہیں. تو نون لیگ اب آ کر کے اپنے سپورٹرز کو جو ہیں جنہوں نے شاید ووٹ نہیں کیا یا کیا ہے اور کم ووٹ پہ, مطلب نون لیگ کب کیا سٹانس ہوگا, کیا بیچے گی نون لیگ؟ اب نون لیگ کیا بیچے گی؟ نون لیگ کو بنیادی, اس کو کہتے ہیں کہ بنیادی خراب فیصلوں کی طرف جانا ہوگا. اور وہ کیا؟ ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے, شہباز شریف صاحب کی جو خواہش تھی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے اور میں نے اپنے پتر کو یعنی حمزہ شہباز کو میں نے چیف منسٹر بنوانا ہے, وہ تمام پارٹی کے گل میں پڑ گئی. یعنی تمام مشقت, تمام کاوش, تمام مشکل, جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کی کمر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو دھڑا دھڑ ضمنی جیتتے تھے. جب طاقت میں آئے ہیں, ایک پرائم منسٹرشپ اور ایک چیف منسٹرشپ لی, وہ بھی آدھی, وہ بھی مکمل نہیں ہے, اور اب تو خیر وہ گری جائے گی. تو اگر نمبر یہی رہے تو اس کی کاسٹ پہ انہوں نے تمام کا تمام اپنا جو تپسیا تھی, محنت تھی, وہ زائل کر دی. تو فنڈامنٹل ڈیسیژن جو تھا, جو اسٹریٹجک ڈیسیژن تھا, جس کو نواز شریف اور مریم نواز اپوز کر رہے تھے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں, لیکن شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, میں نے پرائم منسٹر بن کے ایک مرتبہ دیکھنا ہے, تو دیکھ لیا پرائم منسٹر بن کے, پھر بن جاؤ بن جاؤ. تو ابھی عثمان ڈار نے ٹویٹ کیا نا, مریم نواز مبارک ہو, نون لیگ کی پاکستان میں تو کیا پنجاب میں بھی کوئی سیٹ نہیں ہے. تو ابھی ٹرولنگ بھی ہوگی اور توا بھی لگے گا, تو اس کے اگینسٹ وہ کیا بیانیہ آپ بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن طلعت صاحب یہ آپ کو کتنا سنجیدہ لگتا ہے کہ ایک میں چیز بتاؤں, سوری میں ایڈ کر لوں فواد اگر آپ کی اجازت, تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, کیونکہ ابھی بہت سے پولنگ اسٹیشنز ابھی رہتے ہیں جن کے ریزلٹس آنے ہیں, کیونکہ بیچ میں خبر آ رہی تھی کہ جو RMS ہے وہ بیٹھ کے آیا ہے, لیکن اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہ موقف آیا سامنے کہ جی ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. تمام 20 ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں جو سکینرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, جہاں سے براہ راست جو ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا جو ریزلٹس ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. بیسیکلی اسکرینز ہیں, اور صوبائی الیکشن کمیشن لاہور میں بھی تمام امیدواروں اور میڈیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے. اور اب تک, دس از امپورٹنٹ, اب تک پنجاب کے 3131 پولنگ اسٹیشنز میں سے 829 کا رزلٹ موصول ہوا ہے. So which means کہ a lot of polling stations are still left. دیکھیں ابھی ہم decisive جگہ پہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ many seats are up for grabs. یعنی فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ نیک اینڈ نیک ہے, پنڈی کے اندر جو ہے وہ نیک اینڈ نیک ہے, تو آپ ان سیٹس کو فیکٹر آؤٹ نہیں کریں. یہ پرسنٹیج بار بار بتانا جو ہے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر مارجنز کم ہیں اور پولنگ سٹیشنز میں کم تعداد میں ووٹس سامنے آئے, نتائج سامنے آئے, وہاں پر نتیجہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. ویسے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے نون لیگ کیا بیچے گی, کیا میرے خیال میں نون لیگ کا مسئلہ اب صرف یہ نہیں رہا کہ انہوں نے اس بیانیے کے خلاف کیا بیانیہ دینا کہ وہ ہارے کیوں. اس پارٹی کو اپنے آپ کو اوور ہال کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ وقتی نظریہ ضرورت کے تحت جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کے گھمبیر نتائج سامنے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے نون لیگ کے سامنے. ویسے سوال ایک اور بھی ہے سر, سب سے مزے سے ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, قسم سے یار, مطلب ساتھ ان کو وزارتیں چاہیے پنجاب میں, سپورٹ وہ کر رہے ہیں PMLN کے کینڈیڈیٹ. اب مزے کی بات پتہ کیا, سارے دوست ہیں اپنے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کے ساتھ آپ شوز کرتے ہیں, آپ کی اچھی سلام دعا ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو تو فوراً کہتے ہیں دیکھیے بینش کیوں, کیا پیپلز پارٹی کا حق نہیں بنتا کہ گورنر بھی ہمارا ہو. میں نے کہا سر آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہے کھڑا کرنے کے لیے. سب سے مزیدار پوزیشن میں اس ٹائم پہ سر پاکستان پیپلز پارٹی, دے آر چلنگ ٹیلیویژن آن, چینل چینج اینڈ دے آر جسٹ واچنگ دا ریزلٹس. PMLN کو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈز لگی ہے. نہیں ظاہر ہے اگر اس قسم کے انتخابات سندھ میں ہو رہے ہوتے تو پیپلز پارٹی کو تھر تھلی پڑی ہوتی.
پیپلز پارٹی جس کو وہ کہتے ہیں انگریزی محاورے میں دے ڈونٹ ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ ان دس فائٹ، تو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. تو نون لیگ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے تو ان کے سامنے یہ کیلکولیشنز ہونی چاہیے تھی. جے یو آئی بھی مزے کر رہی ہے، صرف پیپلز پارٹی مزے نہیں کر رہی، جے یو آئی بھی مزے کر رہی. کون سا اتحاد اس وقت ڈسکس میں ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا پی ایم ایل این کو؟ یہ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون تھا اے بی سی سر جس نے یہ مشورہ شہباز شریف کا اندر سے آیا تھا. یہ مشورہ شہباز شریف اور لاہور کے اندر جو ان کے ایڈوائزرز ہیں یہ سب ان کے مشورے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مقتدر حلقوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد انتخابات کی راہ جو ہے آپ پر ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے، جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اصل میں انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا تو پرائم منسٹر بن گئے، اور اب یہ تہمت اور جو ہزیمت ہے شیروانی جیت گئی، شیروانی جیت گئی. میرے خیال میں دیکھیں دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے جی. پی ٹی آئی کا جیتنا ضمنی الیکشن میں عمران خان کے اگر جارحانہ موڈ میں اضافہ کرتا ہے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا ہوگا سیاست ساری عمر کے لیے ان کی لونڈی نہیں رہے گی کبھی بھی. یہ آج کی ہار کل کی جیت، آج کی جیت کل کی ہار ہوتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اس بنیاد پر سمجھے کہ باقی پارٹیاں اس ملک سے ختم ہو گئی ہیں. دوسرا پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. یہ بات ان کے کارکن ڈھکے چھپے کہتے ہیں، اوپن نہیں کہتے، لیکن اوپن کہیں گے تو شاید پی ایم ایل این بھی ٹھیک ہو جائے گی. میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل ایک باپ کو وزیر اعظم اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این کے اندر ہو خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو. اس پہ غم و غصے کا اظہار ضرور کرتی ہے. اور یہ بالخصوص اگر اس کا ڈریس کوڈ ایسا ہو جیسے حمزہ شہباز. ہاں میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب، یہ الگ بحث ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتے یا ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اعتراض ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. جب شہباز صاحب تھے پنجاب میں، مرکز میں شب نواز صاحب تھے، تب بھی لوگ یہ اعتراض ضرور کرتے تھے کہ پنجاب کسی اور کو دے دیں. تھوڑا سا میرے خیال میں آپ پارٹیوں کو بھی اپنا جائزہ لینا پڑے گا، پی ایم ایل این کو زیادہ جائزہ لینا پڑے گا. لیکن ٹو بی فیئر اگر آپ یہ دیکھیں تو نون لیگ نے پنجاب آفر کیا پرویز الہی. بالکل. تو ہی از ایکسیڈنٹل. نون لیگ کے لیے حمزہ شہباز واز سیکنڈ حادثاتی وزیر اعلیٰ ہے. تو نون لیگ نے واقعتاً آفر کیا پرویز الہی کو، تو وہ تو بیچ میں پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، تو وہ نکل گئے. تو حمزہ شہباز کے پاس ہے، اگر ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ چیف منسٹر بنے، تو نون لیگ نے یہ ضرور آفر کیا. لیکن جو فنڈامنٹل ڈیسیژن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اس وقت انتخابات کے اندر جانا چاہیے جب عمران خان کے اوپر آپ سیاسی طور پہ سارا ملبہ ڈال سکتے تھے. اس وقت آپ پرائم منسٹرشپ لے کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے اندر قیمتوں کا بحران اور ڈیزل اور پیٹرول اور انفلیشن اور ڈالر، اور اب میرے خیال میں آپ مفتاح کو مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن ان کی جو پالیسی ہے اس کا اوریجن بھی شہباز شریف کی اس خواہش کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا. سر ہیز پی ایم ایل این مسڈ دی بس؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ کو جس طرح اگر آپ واپس اگر حمزہ شہباز کو نمبرز کی ضرورت نہ ہو چیف منسٹر بننے کے لیے، تو ان سیٹوں میں سے اگر وہ 6 سیٹیں بھی جیتتے ہیں تو ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے. یہ سیٹیں تو ان کے پاس تھی نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ساری سیٹیں تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اس کو بھی اپنی عزت بےزتی کا حتمی مسئلہ بنایا، کیونکہ ان کو پنجاب میں سیٹوں کی ضرورت تھی. اگر حمزہ شہباز جو ہے ان کی چیف منسٹری کا معاملہ نہیں ہوتا تو آج پی ایم ایل این کہتی کہ آپ کی پی ٹی آئی والوں آپ کی 20 سیٹیں تھیں، ہم نے اس میں سے 8 سیٹیں کاٹ لی. پھر تو شاید یہ الیکشن بھی اتنا ضروری نہ ہوتا. ضروری نہیں ہوتا، لیکن میں ریاکشن کی بات. تھوڑا سا اگر ہم ریزلٹ سے آگے نکل آئیں، کیونکہ ریزلٹ تو اب کافی حد تک مطلب 50,000 ووٹ اور 20,000 ووٹ 2302 ابھی چلیں تھوڑا سا ہم ایک منٹ کو زوم کر لیں. 3-4 نشستیں واضح ہو چکی ہیں، باقی نشستیں ابھی کئی. لیکن نون لیگ کا جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ نہیں ہے. سر یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے ملتان والی سیٹ، بہت بڑا. ڈی جی خان والا بھی بہت بڑا مطلب اپسیٹ. آپ اس کو پتہ نہیں آپ کتنا بڑا اپسیٹ کہتے ہیں، لیکن اپسیٹ تو ہے نا. کچھ اور بالخصوص جب آپ کو جب کورسپونڈنٹ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے، اور یہ کورسپونڈنٹ جو ہے یہ گراس روٹ پہ کام کرتے اور ہمیں بتا کے گئے تھے 2 دن پہلے، آپ کو 2 دن پہلے بتا کے کہ نون لیگ اس کے اوپر چلا صاحب آپ کیا آپ سمجھتے ہیں چلیے سینیریو، چلیں آپ تسلیم کریں کہ یہ سینیریو ہو گیا ہے نا، مطلب ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونا، تو الیکشن واقعی نومبر میں اکتوبر میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو مرکز کے؟ میرے خیال میں سوال کیا تھا
آپ نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا شیخ رشید سے، جس کو وہ ٹال گئے کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، یا پرویز الہی صاحب کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں شرارت قرار دے کے وہ ٹال گئے تھے. ہاں، پرویز الہی صاحب کا کیا ایمبیشن ہے اس کے بعد، وہ اس وکٹری کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، یہ بڑا ایشو ہوگا. اور دوسرا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے مقتدر حلقوں کی کیا بات ہوتی. یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ اگر 10 اور 10 سیٹوں کا معاملہ ہے تو پھر ابہام قائم رہے گا. اگر 10 سیٹیں یا 9 سیٹیں نون لیگ کے پاس ہے اور 11 پی ٹی آئی کے پاس ایونچولی آتی ہیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی. لیکن اگر جو شیخ رشید بتا رہے ہیں 17-3 18-2 تو پھر آپ کو انتخابات کی طرف یہ بات جاتی ہوئی نظر آتی ہے. قومی انتخابات لیکن نون لیگ قومی انتخابات کے اندر بھی برے طریقے سے پٹ سکتی ہے، کیونکہ ایک یہ ان انتخابات کا دھچکا اور پھر جو انہوں نے پچھلے 2-2.5 مہینے پالیسیاں اپنائی ہیں ان کے کانسیکوینسز بھی انہی کے کھاتے میں جائیں. یہ سوچ کے اپنائی تھی کہ جی سال بعد اس کو ٹھیک کر لیں گے جب انتخابات کی طرف جائیں گے. لیکن زندگی جو ہے وہ شہباز شریف کی خواہشات کے تابع تو نہیں ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سال بھر اگر ملے نا، لیکن جو ابھی ارلی الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے، آئین کے تحت اگر جو پارلیمان کی مدت ہے اس سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ اسمبلی توڑتے ہیں تو نگران حکومت کی عمر 3 مہینے. جی بالکل. تو آپ کاؤنٹ کریں کہ کس وقت آپ توڑتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کون سی تاریخ؟ جولائی کے آخر میں، اگست ستمبر اکتوبر. نہیں، اگر ابھی تحلیل کر دیں گے اور یہ اسمبلی تحلیل ہونا یہ بھی تو پی ٹی آئی کی فتح ہوگی نا. اس کے بعد تو جو بھی پی ایم ایل این کرے گی، جو معاملہ انتخابات کی طرف جائے گا، جو عمران خان کی اوریجنل ڈیمانڈ یہ ہے، وہ عمران خان کے بیانیے کو انڈورس کرے گی اور پی ٹی آئی کی فتح ہوگی. یہ سلپری سلوپ پہ ہے اس پر پی ایم ایل این. ایک اور چیز بھی ہے نا طلعت صاحب، یہ تو ہم نومیریکل گیم کی بات کر رہے ہیں، یہ پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ عمرانیت ہے یا عمران گردی ہے جو کہ انکلکیٹ کر دی گئی ہے نوجوانوں کے اندر. میں ان نوجوانوں کی بات کر رہی ہوں وین دے ور لائک 17-18 سال کے. عمران خان آئے، تقریریں کرنی شروع کی، ان کو بتایا سمجھایا. وہ اب 32 سال کے ہو گئے ہیں، جو پچھلے 15-16 سال کے. وہ جو آپ کی یوتھ ہے جو کہ ووٹ کر رہی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، ہم سب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی مشینری استعمال نہیں ہوئی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے، کسی کوئی دھوند تھاندلی نہیں چل رہی ہے، لوگوں نے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. وہ عمران گردی کنٹینیو رہنے والی ہے. تو آپ سیاست کا کلچر دیکھیں. دیکھیں، پالیٹکس جو ہے یہ کوئی مورالٹی کی گیم نہیں ہے. اپلائیڈ پالیٹکس ہم نے دیکھی ہے. اگر یہ فارمولا ورکس فار عمران خان، آپ مجھے بتائیں وہ کیوں استعمال نہ کریں؟ یہ جانتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی فارمولا کام کرتا ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این کا فارمولا کیا اپلائے گا وہ؟ تو وہ پاور پالیٹکس کے اندر ہیں، انہوں نے ہر حال میں جیتنا ہے اس معاملے کو. اگر ان کی، جس کو آپ عمران گردی کہتے ہیں، یا ایگریسو پالیٹکس لے کے چلنا ہے، اگر اس کے ذریعے ان کو یہ نتائج مل رہے ہیں تو اس کو ملٹی پلائی کریں گے، 2 سے اور لاگو کریں گے. فواد صاحب ہمارے ساتھ، لے لیتے ہیں ان کو. السلام علیکم فواد، خیریت سے ہیں؟ اطلاعات آ رہی تھی کہ آپ پر اٹیک ہوا. آر یو سیف اینڈ ساؤنڈ؟ ہاں بس صحیح ہے. وہ ایسے انہوں نے کیا تھا، وہ کوشن خراب کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، مبارکباد آپ کو دے دیتے ہیں بھائی. کچھ انیشیل ریزلٹس تو آپ کے حق میں آ رہے ہیں، تو آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ آپ کا کیا نمبر کاؤنٹ ہے؟ کتنی سیٹیں لے رہے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ 17 سیٹوں کے اوپر آگے ہیں. 16 سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً کنفرم ہو گئی ہیں اور ایک کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ ہے. تو چل رہا ہم 20 میں سے 17 سیٹیں جو ہیں وہ اوکے. دیٹس اے بگ. فواد چوہدری صاحب، الیکشن شفاف ہوئے ہیں، مسٹر ایکس کا کوئی کردار تو نہیں ہے نا الیکشن کے اندر؟ الیکشن جتنا گندا کیا جا سکتا تھا اتنا تو کیا. الیکشن ممبر سے یہ جو ووٹر لسٹوں میں وہاں پہ پولنگ والے جو نااہلی ہے وہ تو بڑی ایویڈنٹ. لیکن بہرحال جس طرح میں نے صبح بھی کہا تھا، لا اینڈ آرڈر رہا، اس کی وجہ سے ٹرن اوور جو ہے وہ اچھا رہا. اور ایک اچھا آج اصل میں تو عوام نے اتنا بڑا ریلا آج عوام کا جو ہے اس نے سسٹم کو اس طرح واضح کیا ہے جس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے لوگوں نے ایک نئی تاریخ لکھی اور یہ ایک پیپل امپاورمنٹ کی تاریخ ہے. لوگوں نے ایک بہت بڑے فاشسٹ مافیا کو شکست دی ہے. کبھی پاکستان میں اس سے پہلے جو ہے یہ نہیں ہوا جو آج. لیکن فواد چوہدری صاحب، کسی حلقے سے کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی شکایت، کوئی ایسا عمل دخل کسی کا، کسی سرکاری اہلکار کی مداخلت، وہ کہیں سے رپورٹ نہیں کی پی ٹی آئی نے؟
जो पुलिस करती है 3 बजे के बाद वो तो हुई, उसमें शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, कल से जिन्होंने वो जुल्फी बुखारी को और शिवजी फराज को जो है वो पीछे पुलिस लगा दी, उसके बाद आज वर्कर्स को कहीं 168 में तो बहुत रिपोर्ट हुआ है और बड़ा पुलिस ने वहाँ पे जांच की है। पीटीआई का बयानिया यही रहेगा कि हमारा मुकाबला नून लीग से नहीं है, हमारा मुकाबला कहीं और है, या पीटीआई थोड़ा सा हालात को देखते हुए अपने बयानिए को बदलेगी? नहीं, नून लीग तो आउट हुई है, नून लीग से तो मुकाबला था ही, वो तो मैं समझता हूँ शहबाज ने नवाज शरीफ को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ तो जाहिर है एक पॉलिटिकल आदमी है, मैं तो हैरान मकाना डील क्या की नून लीग का आज। देखिए एक और बड़ा इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि नून लीग आज जो लोटो को जो टिकट दिए, नून लीग का वर्कर तो निकला ही नहीं है। एक लीडर किसी आप बताए मुझे कैंपेन में सवाए मरियम नवाज के जिन्होंने आउट ऑफ वे जाके कैंपेन की है, जो लोकल वर्कर था वो तो नाराज है और अब भी इसका बड़ा नुकसान होगा अगले इलेक्शनों में भी पीएमएलएन। तो आप समझते हैं कि आज की जीत पीएमएलएन को पंजाब में खत्म कर देगी? जैसे उस्मान डार साहब का एक ट्वीट आया है कि या पीएमएलएन आपके मुकाबले में रहेगी आइंदा इलेक्शन में। नहीं, खत्म तो नहीं होगी, पीएमएलएन है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको रहना है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मौका है जहाँ पे पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज को मेच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। हमें मिल बैठ के एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान के सियासी मसाइल को इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकें। इलेक्शन आपने करवाने हैं, वो इलेक्शन के गेम क्या होनी चाहिए, हमें वो सेटल डाउन करने चाहिए। और वैसे कोई इसमें मुतालबा नहीं है कि हमें नून लीग को, पीटीआई को, बाकी पार्टीज को बैठ के अपना रूल ऑफ गेम बनानी चाहिए, बजाय इससे कि हम हर वक्त लड़ती रहे। चौधरी परवेज साहब तो 1 साल के लिए वज़ीर-ए-आला रहना चाहते हैं, आप चाहेंगे वो वज़ीर-ए-आला रहे 1 साल के लिए या आम इंतखाबात हो जाएं? देखिए होने तो आम इंतखाबात, उससे बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, आप एक जो आम इंतखाबात है कि सूबे में हुकूमत रहेगी, या बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा जरदारी साहब की क्या पोजीशन। अगर वो सिर्फ तो रखेंगे तो जाहिर है कि फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है उनका केस मजबूत हो जाता है कि हमारे भी आप इलेक्शन ना करवाएंगे। पाकिस्तान में ये अच्छा तजुर्बा रहा नहीं वैसे, तो अब देखते हैं कैसे ही आगे। फवाद, इमरान खान साहब बैठना पसंद करेंगे ये शहबाज साहब के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ? क्योंकि वो तो कहते थे कि मैं ये चोर डाकू मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता। आप बैठ जाएंगे उनके साथ? जरूरत नहीं है, तो आप कमेटी से जरिए काम कर सकते हैं, आप चीजें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीरियस होना चाहिए, सही रास्ते निकल सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, जरूरत नहीं है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अच्छा फवाद, अगर वाकई आप लोग 17 सीट्स, क्योंकि अभी नंबर्स आ रहे हैं, अभी फाइनल तो रिजल्ट्स नहीं आए, अगर वाकई मैं आपका क्लेम मानूं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप 17 सीट्स जीत जाते हैं, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल या अगली मांग क्या होगी? व्हाट आर यू आइंग फॉर? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? अब आप तो जीत गए। हमारी सिर्फ यही मांग है कि पाकिस्तान के लोगों को हक दें कि वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत का फैसला करें। आम इंतखाबात जो है उसकी तरफ हमें जाना है। ये जो आज के बीच इलेक्शन है, ये सिर्फ एक सीढ़ी का एक पाया था जो आपने अबूर किया है, और जाहिर है इसके नतीजे में आज जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो वेंटिलेटर पे आ गई है। अब शहबाज शरीफ साहब को ये सोचना है कि वो कैसे इस हुकूमत को, इस लाश को कंधे पर उठा के कितने दिन और चलना चाहते हैं। सियासी तौर के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचा है उन्हें, तो अब देखते हैं वो उस पर क्या फैसला करता है। फैसला तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन फवाद साहब एक चीज़ और भी है ना कि आपका अगर ये नैरेटिव कामयाब हो जाता है और जिस तरह से रिजल्ट्स नज़र भी आ रहे हैं, तो यकीनन आप तो मज़ीद और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो कुछ भी आपने जो नैरेटिव दिया वो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। सो आई करेंगे विफाक के ऊपर, बिकॉज यही कहा जा रहा है कि आफ्टर पंजाब आपका टारगेट होगा विफाक के ऊपर, कि वहाँ से भी जो है वो पंजाब से भी असम्बलियाँ तहलील करें, विफाक के अंदर भी जाएं और उनको भी ये जोर दें, जिस तरीके से कहा जा रहा है डिमांड ये कि अर्ली इलेक्शंस कराए जाएं। नहीं, अगले इलेक्शन ही कराने हैं। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि तरीकाकार क्या हो। वो बेहतरीन बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तय करें कि उन्होंने कैसे जो है वो तरीकाकार बनाना है। अगर सियासी जमातें उससे नाराज रहेंगी तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट है वो फिर कंट्रोवर्सी होगी। तो पाकिस्तान को अपने बहरान से निकालना है, उसके लिए रूल ऑफ द गेम तय होने दें।
ٹھیک ہے. آل دا ویری بیسٹ فواد, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اسٹے سیف پلیز. جی اچھا ایک سوال ابھی پھر آ گیا, دیکھیں یہ اکٹھے بیٹھ چلنا بھی ہے لیکن اکٹھے بیٹھنا بھی نہیں سر, ایک بہت بڑا سوال آ ہے. یہ پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر ہیں, دیکھیں ابھی تک ہم نے 2 لوگوں سے ہی بات کی ہے, شیرین مزاری صاحبہ اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب, دونوں نے ایک ہی بات کی کہ نون لیگ کا تو ووٹر نکلا ہی نہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بلنٹ بہت زیادہ ہیں, یا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نون لیگ کا ووٹر نہیں؟ ویسے دونوں آپ شیرین مزاری صاحب کو نکالتے ہیں, شیخ رشید صاحب اور فواد چوہدری صاحب ہم خیال تھے, اور فواد چوہدری نے بہت ریزنیبل بات چیت آپ کے ساتھ کی, جو خوشائند بھی ہے ہمارے لیے, ان کے ریکارڈ کے پیش نظر حیران کن بھی ہے لیکن خوشائند بھی ہے, اور اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, اور جو پی ایم ایل این طاقت لیتے وقت مقتدر حلقوں سے بات کر رہی تھی کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ہم سے آپ سارے مشکل فیصلے کروا لیں اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ادھر ادھر کھسک جائیں. یہ تو ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ اتحادی نہیں کھسکیں گے. یہ تو ہونا تھا. آج میں اتحادی تو نہیں کھسکے, الیکشن کھسک گیا. اس میں ہم یہ ضرور یاد کریں کہ جب شہباز شریف اور اس کی مخلوط حکومت سے کہا گیا کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور الیکشن کرا دیں, تو یہ ایک بھونچال میں آ گئے اور دوڑے دوڑے یہ پوری بارات لے کے لندن پہنچے بالکل کہ ہن کی کریے, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ اس کی ضمانت لیں کہ آپ 1.5 سال تک رہیں گے, درست کریں, ورنہ مشکل فیصلے بھی کریں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں, یہ کام نہیں ہے. پھر آپ جائیں. مریم نواز اپنی پریس کانفرنسز کے اندر ریکارڈ پہ یہ بات کہہ چکی ہیں, جلسوں میں بھی کہہ چکی ہیں, جلسوں میں بھی کہہ چکی ہیں انیشیل میں. اور ایک اور چیز ہے طلعت صاحب, وی شوڈ ناٹ اگنور آصف علی زرداری فیکٹر ہیئر کہ کولیشن گورنمنٹ میں جانا, بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی واز ناٹ کین ٹو گو انٹو دا گورنمنٹ, لیو دا گورنمنٹ اینڈ گو ان فار دا الیکشنز. کیونکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب یہ لوگ لنڈن گئے ہیں تاحیات قائد سے کچھ چیزیں منوانے کے لیے, تو آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بلی اپنے اوپر لی کہ دیکھیں جی ہم نے سوچا کہ ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. لیکن اگر پی ایم ایل این اس وقت فیصلہ کرتی کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی تو زرداری صاحب فیکٹر نیوٹرلائز ہو جاتا, اور وہ اس کو روک نہیں سکتے. حکومت نے حکومت کرنی ہے یہ گارنٹی بھی تو زرداری صاحب کے تھرو دلوائی گئی تھی نا. اگر شہباز شریف یہ فیصلہ کرتے کہ میں نے اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو زرداری اس کو نہیں روک سکتے تھے, کیونکہ آئینی طور پر یہ حق جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی خواہشات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے, پوری بھی ہو جاتی. تو شہباز شریف کی خواہش پوری ہوگی, ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی پرائم منسٹر بننے کی خواہش پورا. ایون پنجاب کے اندر آپ سجیشن دے دیں پھر شہباز شریف صاحب کو, اب تو اور کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایون پنجاب کے اندر آپ دیکھیں وزراء کے محکموں کا اعلان آج کے دن تک نہیں تھا. کسی وزیر کو یہ نہیں پتا تھا اس کے پاس محکمہ کون سا ہے. یعنی پی ایم ایل این ایک کرائسس سے 2-4 تھی, وہ مانتی نہیں تھی کہ ہم کرائسس میں, لیکن وہ اس کرائسس میں تھی. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے, لیکن ہمارا ووٹ بینک جو ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کی بنیاد پر پی ایم ایل این ہم اپنی اتنی سیٹیں نکال لیں گے کہ ہم اپنا پنجاب کی بچا لیں گے پنجاب کو. میرے خیال میں یہ پی ایم ایل این کی شہباز شریف صاحب کی خاص طور پہ حمزہ شہباز صاحب کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے. انہوں نے اسیس یہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ سیٹیں جیتیں گے. قطر وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم کو بہت بڑی لیڈ سے جیتیں گے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی نشستیں جیت سکتے ہیں کہ آزاد کو ملا کے ہم اپنی حکومت بچا لیں گے. میرے خیال میں ان کو یہ شاید اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اب سمجھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل فیصلے پی ایم ایل این کو کرنے پڑیں گے. اور اپنے مشیر تبدیل کریں. آپ دیکھیں پی ایم ایل این کا جو بیانیہ سب سے زیادہ اس کے خلاف اپنے لوگ ہوئے, لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں چلا گیا. پی ایم ایل اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹی. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب میں للکارا, پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ عمران خان کے ساتھ چلا گیا, جو ووٹ پی ایم ایل این لیتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے. پی ایم ایل کا ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا, پی ٹی آئی کا کیا پھر ہے, یعنی کہ جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر تو عمران خان صاحب کہیں گے میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, اور جو اسٹریٹجی انہوں نے رکھی وہ تو اس پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ یہی اسٹریٹجی رکھنی ہے میں نے آگے چل کے. میرا خیال ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے, ہو سکتا ہے خوش فہمی ہو کہ عمران خان صاحب آج کے دن کے بعد تھوڑے سے بدلے ہوئے عمران خان ہوں گے. 2-3 دن سے عمران خان صاحب تھوڑے سے very respectfully I agree to disagree. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کا ادراک ہو گیا, لیکن دیکھیں پبلک میں وہ چیزیں نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں اگر فرض کریں
انٹرنیشنلی جو چیزیں ان کو ان کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہیں خان صاحب ریویو کریں گے. خان صاحب یو ٹرن کی باتیں ایسے نہیں کر رہے کہ لیڈرز وہی ہوتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں. خان صاحب بہت ساری چیزوں پہ یو ٹرن لے جائیں گے. خان صاحب جو فواد چوز صاحب بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے, الیکشن کی کسی لائے عمل کی طرف جانا چاہیے. خان صاحب جائیں گے, خان صاحب کو اقتدار چاہیے. اچھا بلیٹن وہ سمجھتے ہیں کہ واپس مجھے اقتدار مل جائے, اس کے لیے وہ کمپرومائز, چاہے وہ بیٹھنے کے لیے بھی وہ بالکل بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنے رویے میں تو یو ٹرن لیں گے, لیکن جو ارلی الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس پر زیادہ طاقت سے پش کریں. وہاں پر ان کا پوائنٹ آف ویو اور اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے. دونوں نے ارلی انتخابات کروانے تھے. عمران خان براہ راست کہہ رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ وایا بٹنڈا کہہ رہی تھی. شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں ہے. وایا بٹنڈا ان کے سامنے آ گئی وہی ڈیمانڈ. اور اب نواز شریف صاحب یہ سیم پیج پہ ہوا, سیم پیج پہ, بیک ٹو دا سیم پیج, بیک ٹو دا پویلین, بوتھ آر دا سیم پیج. اچھا ایک آخری سوال کا جواب اگر جواب نہیں دے سکتے, ہمیں بلیٹن کے لیے جانا ہے. پکی بات ہے, ہاں ہمیں بلیٹن کے لیے جانا ہے, ایک بلیٹن بریک لینا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون کون یہاں پر موجود رہتا ہے فائنل ریزلٹس کے لیے. سو ول بی بیک شارٹلی. آپ بلیٹن دیکھیے, اپڈیٹ کیجیے اپنے آپ کو مزید ریزلٹ سے. ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام تر خبریں آپ نے دیکھی, تجزیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس ٹرانسمیشن کے اس ایک گھنٹے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے فواد احمد صاحب نے, السلام علیکم, خوش آمدید. نصر اللہ مالک صاحب نے, السلام علیکم, خوش آمدید. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, السلام علیکم, خوش آمدید. محمد عثمان صاحب ہیں, السلام علیکم, خوش آمدید. یہ پچھلے سیگمنٹ میں نہیں تھے کیونکہ ساری بریکنگ نیوز اکٹھی کر رہے تھے اور انہوں نے پھٹے چلانے تھے. اب ان کو تسلی ہو گئی ہے, ان کا کام پورا ہو گیا, اب یہ تجزیے کرنے کے لیے آگے. بہت شکریہ عثمان صاحب. اینڈ فرید رئیس صاحب ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں صبح سے, السلام علیکم, خوش آمدید. اچھا بھائی, اب سارے لوگوں کو سب چیزیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پر لیڈ کر رہی ہے. ابھی بھی ہم سرکاری اور حتمی نتائج کا ایکچولی ویٹ کر رہے ہیں, لیکن جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے. اس حد تک کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی آپ کی جیت ہو کہ آپ کے مخالفین بھی اس جیت کے بارے میں بات کریں, تو یہ تو واقعی ریولوشن ہو گیا ہے. مطلب عمران خان صاحب کے لیے اس سے بہتر انقلاب کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ آپ 16 سیٹیں جیت گئے ہیں اپیرنٹلی ایز آف ناؤ, غیر حتمی غیر سرکاری, اور اس جیت کی بات کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی نون لیگ کو کھلے دل کے ساتھ اس شکست کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو اپنی خامیاں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی روایت ہے. اس ایک الیکشن نے ایک یہ روایت بھی سیٹ کی ہے کہ خان صاحب کو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ آیا ہوگا کہ جو بھی انقلاب یا ریولوشن آنا ہے نا, وہ تمام تر آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر آنا ہے. سڑکوں کے اوپر سیاست کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو پارلیمان میں آنا پڑے گا. یہ انقلاب ہی تو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس بائی الیکشن میں, وہ اس لیے جو کہ بڑا ہو گیا کیونکہ اس میں سی ایم کا چناؤ ہونا تھا. اب ظاہر بات ہے سی ایم جو ہے وہ ہوگا جس کو عمران خان صاحب چاہیں گے, پاکستان تحریک انصاف چاہے گی, کیونکہ عوام نے اس ضمنی الیکشن میں عمران خان کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالا ہے. لیکن اگلا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, میں اس سیشن کا آغاز عثمان صاحب سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ساری بریکنگ نیوز یہ چلا کر آئے ہیں اوپر. عثمان صاحب آپ ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا, ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہوا. ہاں یہ سارے تجزیے جو ہیں ہمارے وہ الٹے ہو گئے ہیں, اور ایک جو چیز ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کی جیت ہوئی ہے. میں نے آپ کو پہلی جو لاسٹ ٹرانسمیشن میں یہی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سخت اور ٹف قسم کا یہ الیکشن ہے. ایک تو ان کی مقابلہ تحریک انصاف کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں, خود مسلم لیگ نون کے اپنے کارکن سے مقابلہ تھا اسی الیکشن میں, اور دوسرا مہنگائی ان کے مد مقابل تھی, اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے جس طریقے سے موبلائز کیا ہے اپنے کارکن کو, اپنے ووٹر کو. میں آج پولنگ سٹیشنز کا بھی وزٹ کر کے آیا اور ایک ویو نظر آ رہی تھی کہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں, فیملیز نظر آئیں کہ جو گاڑیوں پہ آ رہے ہیں, اور بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں, اور نوجوان نکلے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں, یہ آل کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب کہ انہوں نے اپنے اس ووٹ کو مجبور کیا ہے کہ وہ پولنگ سٹیشن تک پہنچیں اور اپنا ووٹ بلے کے حق میں ڈالیں. اور ایسے ایسے حلقے جس کے بارے میں خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں سے تو ہمارا جیتنا ناممکن نظر آتا ہے, انہی حلقوں سے وہ 10-10 ہزار اور 8-8 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اب ایک اگر صوبائی اسمبلی کا حلقہ اگر 1,20,000 ووٹ دونوں امیدواروں کو پڑا ہے تو اس سے آپ ٹرن آؤٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لاہور ہو, شیخوپورہ ہو, فیصل آباد ہو, یہ نون لیگ کے گڑھ سمجھے جاتے رہے ہیں.
اور ان تینوں شہروں میں نون لیگ نے جو ہے نا وہ شکست کھائی ہے، اور جو شکست بھی کھائی ہے بعض حلقوں میں تو جو شکست کا مارجن ہے وہ 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہے، بعض حلقوں میں یہ مارجن 7 سے 10 ہزار کے درمیان ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں کہوں گا کہ ایک نون لیگ کے لیے اس میں سبق ہے، اور جسے مریم نواز نے جو آج ٹویٹ کیا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے، میں یہ ایک منظرنامہ دوسرا میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ چلیں آج اگر پی ٹی آئی شکست کھا رہی ہوتی تو کیا ان لوگوں کا رویہ یہ ہوتا کہ جو ملک احمد خان نے کھلے دل سے کہا کہ جی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہم جو ہیں وہ ہارے ہیں، ہمیں شکست ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا۔ اور کہیں گے بھی کیا نا عثمان صاحب، اور کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ شفاف الیکشن، یہ حکومت میں تو خود بیٹھے ہیں، they have no choice۔ دیکھیں اب یہی کہیں گے نا، فیس سے بھی اچھا تو یہی وہ ہے، ایک پارٹی تو سارا دن سے یہ کمپین چلا رہی تھی نا کہ دھاندلی ہو رہی ہے جناب، یہ ہو رہا ہے، سر وہ فلانا ہو رہا اپوزیشن میں ہے، ہے نا، جو بھی ہے۔ نہیں، حکومت میں رہتے ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی اور جب بائی الیکشنز ہوتے تھے تو کیا کھلے تب دل نون لیگ کہتی تھی کہ دھاندلی ہو رہی ہے؟ کیا اس وقت پی ٹی آئی کھلے دل سے کہتی تھی کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی ہمیں مان لینی چاہیے نون لیگ جیت گئی ہے؟ تو کھلے دل سے تو انہوں نے، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، آپ نے آئینی طریقہ کار کی بات میں، ووٹ آپ کا ہے نا، بیلٹ ہے آپ کا، آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، آئینی جمہوری حق ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج خان صاحب کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملی ہیں تو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، یہ کوئی سڑکوں پہ بیٹھ کے احتجاج کے نتیجے میں تو نہیں آئے۔ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو پلے گراؤنڈ نہ بنائیں۔ وہ یہ سمجھیں کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور جس ایوان سے آئی تھی اس ایوان میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ووٹ دے کر اس ایوان میں منتخب ہوئے تھے، اور اس ایوان کے منتخب نمائندوں نے تحریک عدم اعتماد۔ تو میں اچھی بات کرنا چاہتی ہوں، میں صرف جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آئینی طریقہ کار ہے نا، اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ سازش کے بیانیے میں کنورٹ کر دیا، انہوں نے اس کو اینٹی امریکن سلوگن کے اندر کنورٹ کر دیا۔ طریقہ کار تو آئین میں ہے، لیکن فرید ان کا نیریٹو بک گیا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو چیز جہاں پہ ڈیو رائٹ بنتا ہے عمران خان کو اپریشیٹ کرنے کا، ان کی گورننس، ان کے اسکول آف تھاٹ سے ہم سب کو جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن اٹ از بین باٹ بائی دا پیپل۔ عمران خان کا جو نیریٹو ہے مرتضی سولنگی صاحب، وہ اس کا مطلب ہے لوگوں نے مان لیا، وہ بک گیا، عوام نے بائی کر لیا، کیونکہ ان 20 حلقوں میں سے 10 سیٹیں تو ایسی تھی جس کے اوپر الیکٹیبلز تھے، وہ الیکٹیبلز جو لاسٹ ٹائم جیتے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، ان کو نون لیگ نے اپنے ساتھ ملایا موسٹلی کو، اور اب وہ ہار گئے۔ مینز کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا۔ دیکھیں یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ نون لیگ اس لیے ہاری ہے کہ اس نے اپنے بندے کھڑے نہیں کیے، بلکہ جو سابق پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو لائے۔ کئی جگہوں پر جو نون لیگ کے بندے تھے ان کو پی ٹی آئی نے اڈاپٹ کر لیا اور پھر بھی وہ جیت گئے، وہ اصل میں پی ٹی آئی کے نہیں تھے۔ تو اگر ہم صرف اس بات کو لیں کہ لوگوں نے صرف اس کا انتقام لیا ہے، یا آپ کے کارکنوں نے انتقام لیا ہے اس کا کہ آپ نے ہماری پارٹی کو نہیں لی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو وہ لوگ کیسے جیت گئے جو انڈیپینڈنٹ تھے یا نون لیگ کے تھے، اس کا ایک لمیٹڈ رول ضرور ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا جو رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، افراط زر ہے، جو مہنگائی ہے، لوگوں کو نئی جو حکومت ہے یہ سمجھا نہیں سکی، اس پر قائل نہیں کر سکی کہ یہ پچھلے نظام کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ انہی کی وجہ سے، بھائی اگر 150 سے 250 روپے پیٹرول چلا گیا تو وہ تو ان کی حکومت میں گیا نا، وہ لوگ یہی سمجھیں گے۔ اب یہ جو کمپلیکس قسم کے جو معاشی پروسیسز ہیں، وہ نہ نون لیگ کی ایسی کوئی میڈیا مشین ہے، نہ ان کی کوئی اتنی ایکسپرٹیز ہے، نہ یہ ہماری ماس پارٹیز اتنی آرگنائزڈ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے، یہ کہ جی وہ جی امپورٹڈ تھی، ان امپورٹڈ تھی، امریکہ نے گرائی تو فلاں گرائی، یہ ایک لمیٹڈ آپ کا ہارڈ کور جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو اس پہ فیصلہ کرتا ہے یا اس کو بائے کرتا ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس کی جو اکنامک جو لائف ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا فیکٹر تھا۔ نصر اللہ ملک صاحب، اسی چیز کے اندر آپ یہ چیز ایڈ کر لیں، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی شہباز شریف صرف اور صرف اب اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، آنے والے سیاسی منظرنامے پر ان انتخابات کے نتائج کا کیا آپ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مبارکباد
کہ وہ پنجاب کے یہ اندر آپ ہنس کے بھی دیتے تو زیادہ نہیں میں اچھی ہنس کے دے رہا ہوں اس میں آپ ایسے ہنستے ہیں اچھا پی ٹی آئی نے اچھا پرفارم کیا پی ٹی آئی جیتی پہلی کہتے ہیں تو مٹھائی بھی منگوا لیتے اور دوسری بات اچھے ہے ہم بھی جیتنے والے کو مبارکباد دینی چاہیے کوئی بھی جیتے دوسری بات یہ کہ اچھی بات یہ کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا آپ بات کر رہی تھی نا کہ جی حکومت ان کی ہے نہیں الیکشن کمیشن آپ کا ٹارگٹ پہ تھا جتنا برا بھلا الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے کہا ہے شاید کسی ادارے کو کہا ہو جتنا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا عمران خان صاحب نے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں ایکس وائی زیڈ بیٹھا ہوا ہے اور آج کے دن بھی آپ دیکھیں ٹویٹ پہ یہ تھا کہ پرزنر وین کھڑی کر دی گئی ہیں لوگوں کی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں کر لی جائیں گی یہ سوشل میڈیا کی کمپین تھی کہ جی رزلٹ ہمارے چینج کر دی جائیں گے تو میرے خیال میں ایک ایسے الیکشن جس پہ پی ٹی آئی خوش ہے اور پی ایم ایل این بھی خوش ہے یہ پاکستان کی جیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اگر اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کریں تو کافی حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس جیت کے ساتھ ساتھ اب آپ مجھ سے کہیں کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو میں بائی کر لوں کہ جو بائیڈن صاحب کی ان کی حکومت کو ہٹایا تھا تو آئی ایم سوری میں اس کو بے شک وہ پاکستان کی 372 سیٹیں بھی جیت جائیں میں اس بیانیے کو بائی کرنے کو تیار نہیں پہلی عوام تو تیار ہے میری گزارش میں اپنی بات کر رہا ہوں میری گزارش لیکن سر عوام اگر یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت کے لیے کوئی غیر ملکی سازش کر کے ہٹایا گیا تھا پاپولر بیانیہ ہو سکتا ہے اور میں آج آپ سے ایک بات اور کہوں آج آپ سے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک کے اندر مذہب کے فتوے لگا کر ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے خلاف فتویٰ لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹا فتویٰ ہے لیکن مذہب کی فتوے لگا کے پاپولیرٹی لی جاتی رہی ہے اور شاید آج بھی لی جاتی ہے نواز شریف صاحب کو ایک مسجد کے اندر جوتا مارا گیا تھا کیوں مارا گیا تھا احسن اقبال صاحب کو ایک مذہبی آدمی نے گولی ماری تھی کیوں ماری تھی خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی تھی ایک آدمی نے کیوں پھینکی تھی یہ اس میں کوئی سیاسی جماعت اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ساری ان سیاسی جماعتوں نے جو رائٹ ونگ کی زیادہ ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو آپ کریڈٹ ضرور دیں گی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس مذہب کارڈ کو استعمال پاکستان میں نہیں کیا باقی جماعتوں نے اس مذہب کارڈ کو استعمال کیا اور پاپولیرٹی حاصل کی یہ جو سولنگی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اس کے اثرات نہیں ہوتے اس کے اثرات سولنگی صاحب ہوتے ہیں غربت ایک الگ جگہ پہ فیکٹر ہے کینڈیڈیٹس کی اپنی جو ہے اس کی ورتھ اپنا فیکٹر ہے دیکھیں نا بٹو صاحب جیت گئے ہیں وہاں سے یعنی باول نگر سے یعنی 40,000 سے ووٹوں سے جیتے ہیں اس لیے کہ وہ کبھی وہاں سے آ رہے نہیں ایک مضبوط امیدوار ہیں وہاں امپیکٹ کم ہوا ہوگا خان صاحب کی تقاریر کا لیکن خان صاحب کی اس تقاریر نے ایک عام آدمی کو ایک بالکل سادہ آدمی کو متاثر کیا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا میں نے اس دن بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت نے شاید ہی لاہور کے لوگوں نے اتنا بڑا جلوس دیکھا ہوگا کہ جی پی او سے لے کے ریگل چوک تک پنجاب اسمبلی تک انسانوں کا سمندر تھا ایک مذہبی جماعت کا جلوس تھا جس میں وہ نعرہ لگا رہے تھے امریکہ مرد آباد ریلی تھی لاہور سے پبلک نکل آئی تھی امریکہ مرد آباد ریلی میں امریکہ کے خلاف آپ کے یہاں سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں یہ امریکنز بھی مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بکتے ہیں اور بکے ہیں اس بیانیے نے عمران خان صاحب کو تقویت دی اور وہ ووٹ 3,000 ہو 4,000 ہو 2,000 ہو 5,000 ووٹ وہ کنورٹ ہوا پولنگ اسٹیشن پہ دیکھیں آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے الیکشن میں پی ٹی آئی پنجاب کو مائنس کر گئی اور کل یہ سیاسی بیان بازی ہوگی مسلم لیگ نون کا خاتمہ ہو گیا مسلم لیگ نون کا خاتمہ نہیں ہوا الیکشن ہار گئی یہ بات ہے جیسے ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے تھے پنجاب کے اندر آج بھی بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہیں اور رہیں گی اگلا الیکشن بھی شاید بڑا ٹف الیکشن ہوگا عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور اگر بیانیہ نہ ہوا تو امریکہ والا بیانیہ ختم ہو چکا ہوگا مسلم لیگ نواز کے پاس بیگیج تھا اس بیگیج جس کا ذکر کر رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب اور سر بیگیج میں تو نہیں تھا نا کوئی بیگیج میں کیا تھا آپ نے آتے ہی مہنگائی کر دی عمران خان صاحب نے جاتے ہی پیٹرول سستا کر دیا دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے اب یہ بحث عام آدمی کی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کیا تھا ایگریمنٹ میں کیا تھا وہ تو سوچتا ہے یار میرا ڈیزل مہنگا ہو گیا کسان کہتا ہے میرا پیٹرول مہنگا ہو گیا میری بجلی مہنگی ہوگی اتنے سخت فیصلے ایک بیگیج تھا ووٹ کو اس دو کا بیانیہ تھوڑا سا پیچھے گیا ایک بیگیج تھا نواز شریف پاکستان میں موجود نہیں تھے باہر بیٹھے ہوئے واپس نہیں آئے پولیٹیکل ریزن سے نہیں آئے وہ ایک بیگیج ہے ایک عام بندے سے آپ پوچھیں کہ میاں صاحب واپس کیوں نہیں آندے سوال یہ پھر ایک بیگیج ہے کہ بے شک حادثاتی طور پہ حمزہ شہباز چیف منسٹر بن گئے ایک بیگیج یہ بھی ہے
انہوں نے آفر تو کی تھی پرویز صاحب کو لیکن نہ بن سکے. اب پھر لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا, اوپر باپ نیچے بیٹا, یہ ایک بیگیج تھا. اس بیگیج کے ساتھ مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا ہے, تو بعض جگہوں پہ 2-3 ہزار سے آ رہی ہے, بعض جگہوں پہ زیادہ مارجن سے آ رہی ہے. پی ٹی آئی نے اچھا پرفارم کیا ہے, خان صاحب کی اس بیانیے کو سپورٹ ملی ہے, لیکن یہ کم از کم میرے جیسا بندہ نہ پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو ماننے کو تیار ہے کہ جی وہ امریکی ان کی حکومت ہٹانے کے پیچھے تھے, نہ میں پی ایم ایل این کے اس بیانیے کو ماننے کے تیار ہوں کہ یہ اگر ہم الیکشن میں حصہ نہ لیتے تو بعد میں لیتے. آپ نے الیکشن میں حصہ لیا اور آپ بیلٹ باکس نا وہ ووٹ نکلتا ہے, یہ ریزن نہیں نکلتی کہ ہم نے اینٹی امریکن بیانیہ ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. بھائی فواد کی کرسی بھی ڈگمگا رہی ہے, فواد کی کرسی اس ٹائم پر جو ہے نا حمزہ شہباز کی کرسی لگ رہی ہے, نہیں حمزہ کی تو ڈگمگا چکی ہے, حمزہ کی ڈگمگا چکی ہے. میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب پی ایم ایل این کی سیاست کا جو ایک مطلب آج جو ٹرینڈ ایک نظر آیا نا, اس میں یہ نظر نہیں آتا کہ حمزہ شہباز صاحب کسی کانفلکٹ کی طرف جائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کے وہ اس بیانیے کو بھی تو مستقل رد کرتے ہوئے آئے نا کہ آئینی معاملات کے اندر اس طریقے سے جو ہے ہرڈلز پیدا کرنا کہ جی آپ اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دے کہ میں نے جو ہے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا, وہ یہی کہتے ہوئے آئے نا. تو پی ایم ایل این کیسے جو ہے وہ کئی تجزیے آ رہے تھے, کئی لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, بلکہ آفس میں جب ہم گئے تو کئی لوگوں نے کہا کہ یار سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح حمزہ شہباز جو ہے وہ 15-20 اور پی ٹی آئی کے ممبران کو خرید لے یا اپنی طرف ملا لے, اور وہ صبح جو ہے وہ جب بھی ووٹنگ ہو تو ووٹنگ کے اندر وہ شریک نہ ہو, اور رن آف الیکشن کے اندر جو ہے وہ پھر حمزہ شہباز سسٹین کر جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد نا پی ایم ایل این ظاہر ہے اس کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی شہباز شریف صاحب کو شاید قوم سے خطاب کر لیں, پھر عمران خان صاحب کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی قوم سے خطاب کریں. شہباز صاحب لندن بھی جا رہے ہیں. جی پی ایم ایل این کے اسد کھوکھر صاحب لائک دس ریمینز دا اونلی سیٹ فرام لاہور جو کہ پی ایم ایل این نے جیتی ہے, شکریہ ادا کر رہے تھے یہ جی پی پی 168 کا. تو آپ نے ان کی گفتگو سنی فرید رئیس صاحب. جی جناب, عمران خان صاحب جیت گئے ہیں, اور جو الیکٹیبل کی سیاست ہے اس کو پاکستان کی عوام نے ان بائی الیکشنز میں ایز آف ناؤ ایز آف ٹوڈے رد کی ہے. مکمل طور پر نہیں, آپ کیسے نہیں مکمل طور پر, اور کیا ہوتا ہے سر 16 تو جیت گئے. میں نے آپ کو بھاونگر کے حسین وٹو کی سیٹ بتائی ہے, 40,000 کی لیڈ, 40,000 کی لیڈ میجورٹی ٹرینڈ. دیکھیں میں نا ملک صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر کون سے کارکن جیتے ہیں جی پی ٹی آئی کے؟ خرم شہزاد زرق صاحب شیخوپورہ سے ابھی بھی شامل ہوئے تھے, زیادہ پرانے بھی, لیکن وہ اچھے ینگسٹر ہیں, پہلی دفعہ الیکشن بھارت کے صدر ہیں. اور میاں اکرم عثمان صاحب لاہور سے جو جیتے ہیں, ان کے والد صاحب جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے, میاں عثمان صاحب ینگسٹرز ہیں, کسی اور پارٹیوں وغیرہ میں نہیں رہے, بہرحال وہ پی ٹی آئی شہرت کا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کہتے ہیں اسی علاقے سے جہاں بیٹھے. باقی دیکھیں نا, باقی ان کے پاس کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے پاس بھی الیکٹیبلز تھے, یہ نہیں تھا کہ الیکٹیبلز نہیں تھے. الیکٹیبلز پلس پاپولر ووٹ, پلس پاپولر ووٹ پلس حکومت کی پرفارمنس جو ان کے خلاف, اور جو نیریٹو خان صاحب جو بلڈ جو انہوں نے کیا اس چیز کی اوپر, میں اس چیز کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ہم بائی کر لیں. یعنی کہ ٹھیک ہے خان صاحب نے ایسا کیا کیا جو بھائی امریکہ خان صاحب کو ہٹاتا یا امریکہ سازش کر دیتا ہے, ایسا کیا کارنامہ انجام دیا خان صاحب نے اپنی حکومت کے اندر کہ امریکہ کو پڑی ہوتی ہے, امریکہ کو تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ کوئی سازش, کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو امریکہ میں بہت تکلیف ہوئی ہو امریکہ کو, اور امریکہ نے کہا نہیں خان صاحب تو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اب ہٹانا ان کو ناگزیر ہو گیا ہے. تو یہ وہ تمام بیانیہ ہے جس کو ہمیشہ سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے پاپولر رہا ہے. چھوٹا بڑا جو بھی کام ہو, پتہ بھی درخت سے گر جائے تو آپ کہہ دیں کہ امریکہ کی وجہ سے گرا ہے, اپنے اوپر آپ نے کچھ نہیں لینا, اپنی غلطیوں کے اوپر آپ نے کوئی احتساب نہیں کرنا, اپنے گریبان میں آپ نے نہیں جھانکنا, آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری چھوٹی ہو بڑی ہو آپ نے امریکہ کے اوپر ڈالنا ہے, اور جب آپ کو موقع ملے تو پھر آپ پاسپورٹ لے کے جو ہے وہ ادھر بھی چلے جائیں ویزا لگوانے کے لیے. But the point is کہ he is not going to stop here because he got the victory. نہیں ٹھیک ہے, صحیح کو کے اندر ایک اور جو دلچسپ چیز سامنے آئی ہے نا, اب شیخوپورہ, فیصل آباد اور لاہور بڑے شہر ہیں نا جی, اس میں ووٹنگ کا تناسب اتنا نہیں ہے, مطلب 24-25 ہزار ووٹ لے کے امیدوار جیت رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ساہیوال, چیچاوتنی, ادھر ووٹ پڑ رہا ہے 60-60 ہزار. خوشاب اور یہ جو آپ کا لہیے والا حلقہ ہے, مطلب دونوں جانب الیکٹیبلز ہیں اور دونوں جانب 50-60 ہزار ووٹ لے کے جیت رہے ہیں. شہروں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کم پڑے. بالکل. یہ مجھے بتائیں 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کون ہوگا؟
اب تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ پرویز الہی صاحب. پرویز جی. پھر اگر پرویز الہی نہ ہوا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگی. پرویز الہی اینڈ یو تھنک سو کہ پی ایم ایل این پوری گریس کے ساتھ اس پورے پروسیس کا حصہ بنے گی نا؟ بننا چاہیے. بننے گے، کیوں نہیں بنے گے؟ کیا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس اب اگر یہ جو اب تک نتائج ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں، 17 سیٹس ایک فار ایگزامپل پی ٹی آئی لے جاتی ہے. 16 اگر 16 یا 17 کر لیں پورے نہیں آئے نا تو پی ٹی آئی اور دینا چاہتے ہیں. ملک صاحب تو دے دیں. میں گزارش کروں آپ سے، آزاد ایک جیت رہے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اگر 17 سیٹیں لے جاتی ہے اور پی ٹی آئی پھر پنجاب کے اندر جو 2-3 لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں نون لیگ سے ناراض ہیں وہ ہل جاتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو پرویز الہی صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اب وزارت اعلیٰ لے کے وہ ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی جو پی ایم ایل این لے چکی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جس میں سے سینئر ان کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پنجاب حکومت کنٹینیو کرے. وہ کہتے ہیں الیکشنز، یعنی آپ پنجاب حکومت لے کے وہ دباؤ بڑھائیں گے شہباز شریف صاحب کے اوپر مرکز کے اندر کہ جی پنجاب میں آپ ہار گئے ہیں، پنجاب کی آپ، اور یہ دباؤ بڑھا کے وہ کہیں گے آپ ریزائن کریں، آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں، یا بیٹھ کر کوئی ایسا لا عمل الیکشن کا ملک صاحب کیا دباؤ کی میری گزارش ہے کیا شہباز شریف صاحب چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میری گزارش سن لیں یہاں پہ. اب پی ایم ایل این کے اندر شدید یہ بیانیے کی بحث ہوگی. اس شکست کے بعد پی ایم ایل این الزام تراشی کی سیاست اندر کرے گی پارٹی کے اندر. جو پارٹی کے اندر لوگ تھے وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا منرف اراکین کو ٹکٹ مت دو، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سخت فیصلے ہیں یہ مت کرو، نواز شریف صاحب ٹھیک کہتے تھے فوری الیکشن میں چلے جاؤ. یہ اب محاذ آئے گی. آپ کو پتہ شاید خاقان عباسی صاحب کے اسحاق ڈار صاحب واپس آنا چاہتے تھے کہ میں اکانومی سنبھالتا ہوں، آگے ٹھیک کرتا ہوں. شاید خاقان عباسی صاحب نہیں چاہتے تھے آرام سے بیٹھیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم الیکشن کی طرف چلا جائیں. میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کا عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو میں میں نے ان سے سوال کیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پی ایم ایل این حکومت بنائے گی؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی سیاسی غلطی کرے گی. یعنی ان کا موقع یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جائے تو ہم الیکشن میں چلیں. سر سیاسی غلطی میاں نواز شریف صاحب سے جب یہ گئے تھے تو یہ کس نے زیادہ پریشرائز کیا کہ میرا خیال ہے شہباز صاحب یہ سمجھتے تھے، اور شہباز صاحب کی یہ رائے تھی، اور شہباز شریف صاحب کے جو حمایتی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت بنا لیں، حکومت ہم چلا لیں، اور پنجاب کے اندر ہمیں کوئی زیادہ ووٹ نہیں چاہیے، 10 ووٹس چاہیے، اور وہ ہم جیت کے دوبارہ حکومت بنا لیں گے، اور اگلے 3-4-5 مہینے میں ہم یہ سخت فیصلوں کے بعد گورننس بہتر کر کے ہم واپس جو ہے وہ ان کی طرف چیزوں کی طرف چلے جائیں گے. دوسری بات جو کہی ہے نا اپنا جس کے بارے میں خرم دستگیر صاحب کی بات ہے، وہ بات غلط نہیں ہے. خان صاحب ایک سٹیج پہ آ گئے تھے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سٹیج پہ آ گئی تھی. آج وہ حالات شاید نہیں ہیں جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر 2 پارٹیوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ان کے خاندان میں سے کسی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے بھٹو خاندان، ایک ہے شریف فیملی. ان دونوں خاندان کی سیاست کو ہم ختم کر دیں گے، ان کو کہیں نہیں رہنے دیں گے. تو یہ میاں نواز شریف کو بھی یہ ڈرایا گیا، جا کے کہا گیا کہ اگر خان صاحب اور یہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہماری سیاست میں وہ ہمیں سیاست میں ان نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے میاں نواز شریف کو کان سے پکڑ کے 3 بار نکالا گیا ہے. 1 بار نہیں 3 بار نکالا گیا ہے. عمران خان صاحب کے پاس سے چھتری ہٹائی گئی ہے تو چند گھنٹوں میں عمران خان صاحب کی حکومت زمین بوس ہو گئی ہے. اس لیے آپ اس کو مائنس نہیں آج کر سکتے اور کل بھی اب نہیں کر سکیں گے. تو آج کے الیکشن میں اس کا کردار کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، عرض کروں. آج کے الیکشن میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ؟ سارے داغ دھل گئے نا جی، کہ آج ہم نہ الیکشن میں مداخلت کرتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ نیوٹرل والا نعرہ ہمارا نیوٹرل والا ہمارا نعرہ ٹھیک ہے ایکچولی نیوٹرل. انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم، اور کہیں وہ مداخلت کر بھی نہیں تھے. خان صاحب نے تو بیانیہ بنائے ہوئے تھے نا، ہار گئے تو یہ بیانیہ چلا دوں گا. اگر وہ مداخلت ہو رہی ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے. میں نے کہا ٹکٹ لوگ واپس کرتے پی ٹی آئی کی، جیسے ہوا ماضی میں. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بینیفیشری اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے آج کے الیکشن کی، کہ جن کو یہ کم از کم آج ایک کلین چٹ ملی ہے کہ نہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
وہ کہیں مداخلت نہیں کر رہے تھے. خان صاحب کو آزادی کے ساتھ الیکشن. سب سے نقصان میں کون رہا ملک صاحب؟ میرے خیال میں نون لیگ کا نقصان ہوا جو نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں نون لیگ. دوسری کانسپریسی ہے کہ جناب یہ سارا جو سٹیج سجائی گئی تھی یہ عمران خان. لیکن میرا خیال ہے کوئی دیکھیں میں اس بیانیے کو بائی کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہے کہ نون لیگ کو یہاں پہ پھنسایا گیا اور نون لیگ کو ختم کرنے کی سازش ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے بچے تھے کہ ان کو پھنسا لیا گیا کہ آئیں جی کہ آپ کو ہم پھنسا رہے ہیں. اور نہ نون لیگ اتنی جو ہے ان کی لیڈرشپ اتنی نالائق ہے کہ وہ اس حد تک پھنس جائے کہ اپنی پارٹی سیاست ہی ختم کر لے. سر کچھ غلط سیاست کچھ مس کیلکولیٹ کی کین کم بیک. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا پنجاب کہ یہ جو 2-4 ہزار 6 ہزار کی برتری ہوتی ہے الیکشن کا چناؤ ووٹرز کا چناؤ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے پورے ملک کا پاسا پلٹ دیا ہے. مسلم لیگ نون نے 2018 میں یعنی پنجاب جیت کے دکھایا ہوا ہے اس کے باوجود کہ ایک پہ تھا. میری ایک منٹ نہیں ابھی الیکشن ہو جاتا ہے آپ ہی کے ساتھ بات کریے. ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں کیسے نون لیگ باؤنس بیک کرے گی؟ اگر آپ کے الیکشن اگر آج الیکشن ہوتے ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات ہوں گی. اگر آج حکومت سے وہ نکل کے اگلے کسی نگران سیٹ اپ پہ چلے جاتے ہیں کسی قومی حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں 6 مہینے بعد انتخابات ہوتے ہیں تب بھی سر ووٹ بینک افیکٹ کرے گا. عمران خان صاحب نے بیانیہ بنائے ہیں لوگ سمجھیں گے کہ انڈر پریشر آ کر کے گورنمنٹ سے کیا کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نگران سیٹ اپ لا کے الیکشن کمپین میں جا کے چلے جانا چاہیے تب وہ میرا ذاتی خیال اگر پولیٹیکل فیصلہ پی ایم ایل این کرے تو پی ایم ایل این کو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات طے کرنی چاہیے کہ آئیں الیکشن کے لیے ہم آئندہ الیکشن کی تیاری کریں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پولیٹیکل فیصلہ کیا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے مقدمے کو سامنا کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو اپنا بیانیہ بدلنا چاہیے یہ والا کہ جی ہم ٹھیک ہے. اور پی ایم ایل این کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا پارٹی کی صفوں کے اندر ریفارمز کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ جو موروثی سیاست ہے نہ اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں نہ میں سپورٹ کرتا ہوں. بدقسمتی سے ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا ہوگا بیٹے کے بعد پھر بیٹا ہوگا. پی ایم ایل این کو پارٹی مضبوط کرنی پڑے گی. پی ایم ایل این کے پاس آج بھی ووٹ بینک ہے. پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ بینک ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک ضائع کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی کے غلط سیاسی فیصلوں سے. پیپلز پارٹی اس کو کم بیک کر سکتی ہے اگر وہ صحیح فیصلے کر لے. کراچی سے فواد بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے اندر ایک پاپولر پارٹی ہوگی. آپ اس کو مائنس نہیں کریں گے. 23 کروڑ لوگوں کا جو سوال ہے آج وہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت بدل بھی جاتی ہے پی ٹی آئی کی یا پرویز الہی کی حکومت بھی آ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم قبل از وقت انتخابات میں جا رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف اور اس کے اتحادی مجبور ہوں گے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر کے اسی سال الیکشن میں جائیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے؟ جہاں پر نومبر کے آس پاس ایک تبدیلی آنی ہے جس کا غالباً اعلان اکتوبر میں ہونا ہے تو وہ کون کرے گا؟ کیا نگران حکومت کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال نگران یہ ہمارے مت بنی ہے کہ نگران حکومت فیصلہ نہیں کرتی. نگران حکومت بھی کر سکتی ہے آئینی طور پر کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے دیکھیں مسئلہ اس وقت ملک کا کرائسس کا ہے. اس وقت مسئلہ عمران خان یا نواز شریف کا نہیں ہے. جو بات آپ نے بنیادی کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اکانومی سنبھلے گی. ہاں آج اگر آپ نگران حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں آج آپ استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب اور کہتے ہیں ملک میں عام انتخابات کروائیں آپ کی اکانومی دباؤ میں آئے گی. بھئی نون لیگ تو چاہے گی قیامت آ جائے پر انتخابات نہ اور اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد نون لیگ کیوں اب اچھا ایک اور سینیریو دیکھیں. پنجاب کی حکومت چلی گئی کے پی کے کی حکومت چلی گئی یعنی کہ اسلام آباد کے درمیان کے سائیڈوں میں جو حکومت تھی دونوں حکومتوں سے نون لیگ ہاتھ دھو بیٹھی. عمران خان مارچ کا اعلان کر دے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مثال ہے. پنجاب کو بھی آپ نہیں روک پائیں گے کے پی کے کو بھی آپ نہیں روک پائیں گے. نہیں سوال یہ کہ کیا دباؤ کی بنیاد پہ اوپر کیا وفاق کی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ چھوڑیں؟ سر بالکل کر سکتے ہیں. حکومتیں تبدیل ہوتی کیسے ہیں؟ دباؤ کی بنیاد پہ تبدیل ہوتی ہے نا. دباؤ خان صاحب نے اتنا بڑا دھرنا دیا چیزیں بیٹھے کیا اس دباؤ سے بڑا دباؤ تھا؟ اس وقت بہت مختلف صورتحال تھی بہت مضبوط حکومت تھی. اس وقت تو حکومت خود 1-1.5-2 ووٹوں کے اوپر ہے وفاقی حکومت. پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا آپ کا مورال ڈاؤن ہے. آپ کے پاس رہ کے سندھ بچ گیا نا اس اتحادی حکومت کے پاس. سندھ کا جو ہے وہ فیصلہ سازی میں اسلام آباد کی فیصلہ سازی میں یا اسلام آباد کے اوپر ہونے والے کسی جو ہے وہ سیاسی دباؤ کا سندھ کا اس طرح سے کردار نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس ٹائم پہ الیکشنز نہیں چاہے گی.
نون لیگ تو بالکل بھی نہیں چاہے گی, وہ تو کہے گی قیامت آ جائے. صرف اور صرف عمران خان صاحب اس ٹائم پہ سر, لیکن عمران خان کا دباؤ اب ناقابل برداشت ہو جائے گا. آپ اس بات کو اندازہ کریں نا. دیکھیں نا, رانا صاحب نے پنجاب پولیس کی مدد سے ڈیفیوز کیا تھا نا 25 مئی کو پہنچنے والے عمران خان کے جلسے کو, عمران خان کے مارچ کو. نہیں تو آپ فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پنجاب میں جو نشستیں اس نے جیتی ہیں, اس کی بنیاد پہ خان صاحب نیکسٹ اسٹیپ یہ لیں گے؟ نہیں, مسئلہ آپ کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم رہتی ہے, اتھارٹی کمزور ہو جائے گی, گورننس ویک ہو جائے گی, ڈیلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک صوبے میں کسی کی حکومت ہے, ایک میں کسی اور کی حکومت ہے, مرکز کے لیے ڈیلیور کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا. سیم لائک پنجاب کے اندر آج ہارنے کی ایک بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے جس کو شاید ڈسکس نہیں کیا گیا. پنجاب کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے پی ایم ایل این کا, یا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں علاقے کے اندر معزز شخصیات ہوتی ہیں, وہ کنفیوز تھی کہ کسی وزیر کا قلمدان نہیں ہے, کسی وزیر کو پتہ نہیں میرے پاس وزارت کون سی ہے. 3-4 مہینے گزر چکے ہیں, پنجاب کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لوگ سوچ رہے تھے کہ یار پتہ نہیں کتنے دن رہنا نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ پنجاب کے وزراء کے محکموں کا اعلان آج تک نہیں کر سکے ہے نا, سوائے ایک وہ داخلہ کو دیکھ رہے ہیں طارق صاحب, باقی وزیر تعلیم کس کے پاس ہے؟ اور جو رئیس صاحب تھے ان سے بھی انہوں نے ریزگنیشن دلوا کے ان کو کیمپیننگ پہ بھیج دیا, اور لارا یہ لگایا کہ 17 جولائی کے بعد ہم اپنی کابینہ پوری کریں. پولیٹیکل سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں پرینی آج کی اس ریزلٹس کے بعد؟ آپ اگلے 6 مہینے پولیٹیکل سیناریو کیا بنتا ہوا نظر؟ اگر سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی ادراک کرنا پڑے گا, پی ایم ایل این کو بھی مل کے بیٹھنا پڑے گا, اور اگر سیاسی جماعتوں نے کسی بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا تو اتنی آپ کی اکانومی دباؤ میں آ جائے گی کہ آپ کے لیے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے ملک صاحب؟ بڑے دل کا مظاہرہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ساری لیڈرشپ بیٹھے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی ایک فارمولے پہ آئیں کہ انتخابات کب ہوں گے, کس طریقے سے ہوں گے, صوبائی اسمبلیاں, اگر عمران صاحب کی خواہش ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں, اس کا کوئی فارمولہ طے کیا جائے. جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں تو اگین ایک ڈیڈ لاک ہے. دس از اگین اے ڈیڈ لاک بیکاز عمران خان صاحب ان سب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اس جیت کے بعد اس انقلابی جیت کو سب نے دیا ہے کہ اگر آپ نہ بیٹھیں الیکشن کا اعلان کریں کہ ہم وہ بیٹھنے کے لیے اس وقت وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اس کا انہوں نے اشارہ نہیں. جو فارمولہ ہے خان صاحب اپنے فارمولے پہ ساری جماعتوں کو لائیں گے جو وہ چاہتے ہیں, ارلی الیکشنز. سر پاکستان میں سیاست ہمیشہ ناپرستی کی رہی ہے, اسٹرانگ فوٹنگ پر تو ہیں. اس کے بعد پاکستان میں سیاست جو رہی ہے اس میں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ملک میں سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھ کے ملک کو بحران سے میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مفادات کا ہے, میرے خیال میں ہوا بھی ہے. لیکن دن بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, میاں نواز شریف نے الیکشن کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کیا, یہ باتیں ہوتی رہی. لیکن سر اس میں 2 چیزیں تھیں نا, ایک پرسنل کرٹسی بھی تھی نا. اٹ واز ناٹ اونلی میئر اینڈ شیئر پالیٹکس, اٹ واز آلسو پرسنل کرٹسی. اگر آپ عمران خان صاحب کی جارحانہ سیاست کو ذرا نکالیں کچھ. سر میثاق جمہوریت ہو چکی تھی اس وقت. سر میری گزارش یہ ہے, اس لیے کچھ چیزیں جو آج کی مثال لے لیں, آج مسلم لیگ نون بڑے آرام سے کہہ سکتی تھی کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, یا ہمارے ساتھ کہہ سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے سر, چوائس ہی نہیں تھی. یہ کہنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. پاکستان میں پہلے کون سا مشکل تھا کہنا دھاندلی ہوگی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ کہا یہ کہہ سکتے تھے جی لوٹے ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا, ہم اس لیے ہار گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے آج اگر مانا ہے کہ ہم الیکشن ہارے ہیں, ہم عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں, یہ میچورٹی کی طرف ایک سفر, بہت بڑی میچورٹی ہے, یہ سفر ہے. تو سر یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ اگر کسی میچورٹی کا مظاہرہ وہ پولیٹیکل فیصلے لیتے وقت کرتے. شہباز شریف گروپ جو ہے پی ایم ایل این کے اندر, کیا اس میں سے کسی نے اس کو تسلیم کیا ہے؟ کیونکہ یہ جن لوگوں ملک احمد خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. ہاں, اور انہوں نے حمزہ شہباز سے بات کرنے کے بعد ہی یہ بات کی. اور ملک احمد خان صاحب نے جو کہا, سب سے پہلا جو بیان ہے وہ ملک احمد خان صاحب کا ہے. اگرچہ پی ایم ایل این کے اندر وہ آلریڈی ایک بڑے میچور قسم کے سیاستدان ہیں, میچورٹی لیول ان کا بہت اچھا ہے, وہ اتنی جذباتی آدمی نہیں ہے کہ سیاست کو سیاست کے انداز سے نہ دیکھیں. میرے خیال میں یہ پریویل کرنا چاہیے. اچھا, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہے. میں نے ہمیشہ نام دیا پرویز خٹک صاحب کا. پرویز خٹک صاحب پولیٹیکل چیزیں سمجھتے ہیں, فواد چودھری پولیٹیکل چیزیں سمجھتا ہے, شیخ رشید صاحب ایون اپنی جذباتی تقاریر کے باوجود پولیٹیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں, شاہ محمود قریشی پولیٹیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کچھ ینگسٹرز ہیں جو کہتے ہیں مار دو, جلا دو, ہر چیز تباہ برباد کر دو, کہیں بات چیت نہیں کرنی. میرے خیال میں آپ شیخ رشید صاحب کے ذمہ لگائیں گے, وہ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے. چودھری پرویز صاحب کو آگے کریں گے, وہ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے. اسد کیسر صاحب کو آپ آگے کریں گے, وہ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے. پرویز خٹک صاحب کو آپ آگے کریں گے, وہ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے. ہم سارے تعریف کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے بہت اچھا رسپانس کیا. شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب سے ہماری جو بات ہوئی,
تو ان دونوں نے بھی کوئی بہت ایسی بات نہیں کی جس کو دیکھ کے ہم اسد عمر صاحب کا بھی بیان بڑا اچھا ہے, سچی بات ہے. جب مریم اور نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں تو اس پہ اسد عمر صاحب کا جو بیان ہے انہوں نے خوش آئند کہا ہے, اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے جو مریم نواز. رہ گئے شہباز گل صاحب جیسے اور عثمان ڈار صاحب جیسے لوگ, ان کا پارٹی میں بھی کوئی وزن میرا خیال ہے نہیں ہے, سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ایک وزن ہے کہ وہ کیمپیننگ کرتے ہیں. مطلب وہ غیر سنجیدہ قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں, اور پارٹی کی سیکنڈ تھرڈ. عثمان ڈار کو تو ویسے اس میں آپ اس لیے نہ شامل کریں کیونکہ 2 دفعہ انہوں نے بڑا مشکل والا حلقہ جو ہے اس کو لڑا ہے, اور ہارے تھوڑی سی ہاں ہارے ہیں, لیکن آبویسلی انہوں نے عوام کے پاس گئے ہیں تو وہ تو ایک پولیٹیشین بریڈ ہے. شہباز گل کے اوپر آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو پتہ نہیں نا کہ وہ چھاتا لے کے کہاں سے آئے تھے. وہ شخص جو عوام کے پاس جاتا ہے, جس کا اپنا ایک حلقہ ہے, جو عوام کے پاس جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے, آپ ان کو ان پیراشوٹرز کے ساتھ نہیں ملا سکتے. میرا تو سمپل یہ فنڈ ہے. جی سولنگی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی منظرنامہ آگے؟ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ گیو می اے ڈیٹ اور اے منتھ. میں ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا فیصلہ نون لیگ نے کرنا ہے, اور نون لیگ اپنی جو اندرونی جو بحث مباحثہ ہے اور نواز شریف کے ساتھ جو مشاورت ہوگی اس کے بعد ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم قبل از وقت انتخابات کے لیے جائیں, تو مجھے نہیں پتا کہ معیشت اس کو سنبھال پائے گی, کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے مارکیٹس جو ہے وہ عدم استحکام کو بالکل پسند نہیں کرتے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, ابھی ان کے ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا, وہ اس کو کریں گے, وہ اگست ستمبر تک کی بات ہے. تو کیا نگران حکومت اس کو سنبھال پائے گی؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, اور یہ بھی مشکل فیصلہ ہے کہ کیا اس کو نہیں دیکھے گی کہ ابھی جو ہمیں مار پڑی ہے فوراً ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا, کیوں نہ جو ہے وہ ہم رکنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پی ایم ایل این جتنی دیر حکومت میں رہتی ہے وہ اپنے خلاف عوام کے اندر اپنی چارج شیٹ خود بناتی جائے گی. عثمان صاحب ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں, سولنگی صاحب سے میں اتفاق کروں گا کہ ابھی فوری طور پہ شاید الیکشن کے لیے تیار نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مشکل فیصلے کیے, اس کا آپ نے بوجھ اٹھایا ہے. اب آپ نے بھی ریلیف دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا, اس کا چلو ٹھیک ہے نہیں اثر ہوتا. آگے جا کے جو اطلاعات ہیں کہ آپ کے لیے اگر آپ سٹیبل ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کو کچھ اور ریلیف ملنے والے ہیں عالمی برادری کے ساتھ, کچھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کا ایک راستہ کھلنے کا امکان ہے, جس کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اپنے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکیں. آپ ریلیف دیے بغیر اس حالت میں الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید کوئی بہت اچھی صورتحال نون لیگ کے ساتھ نہ ہو. خیر بری بھی نہیں ہو سکتی لیکن بہت اچھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک چیز ہے, میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی الیکشن میں جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے سالس میدان میں آئیں گے, پرویز الہی صاحب کردار ادا کریں گے. سالس کسی نہ کسی مقام پہ, اب دیکھیں اب ملک کی جو اکانومی کی بات ہو رہی ہے, سب سے خطرناک مسئلہ آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس اکانومی کے ساتھ آپ کی نگران حکومت ہو, عمران خان صاحب بھی آج آ جائیں, شہباز شریف سب چلتے رہیں, آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اس لیے میرے خیال میں آپ ون ون سچویشن دے دی گئی ہے. عمران خان صاحب کو جیتنے دیا گیا نا, آرام سے جیتنے, کوئی مداخلت نہیں ہے. خان صاحب پنجاب میں جیت گئے ہیں, مرکز میں شہباز صاحب بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب کو سکون نہیں نا آنا. نہیں, میرا خیال ہے خان صاحب سکون میں, دیکھیں اب اتنا نہ سوچیں خان صاحب سکون میں نہیں آئیں گے. آج کے بعد خان صاحب خاصے سکون میں ہوں گے, یہ میری بات آج نوٹ چانس اور بھی ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بہت جلد جو ہے صدر عارف علوی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. یہ موو بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ان حالات کے بعد. بالکل ہو سکتی ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں ان حالات میں کچھ چیزیں آرٹیکل آئین کے تحت وہ ان کو کہہ سکتے ہیں. اگر اعتماد کا ووٹ بھی لیتے ہیں نا سر تو نیشنل اسمبلی کے لوگوں سے لیں گے نا, وہ جو اتحادی اس میں تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. اتحادی جو ہے وہی فیصلہ کریں گے نا. تو اتحادی کس ٹریفک بتی کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. تو جب تک, اور بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا نا, جب تک پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر واپس نہیں آتی تو شہباز شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کم از کم آئینی طور پر. عمران خان صاحب بھی فوری طور پر وفاق کی حکومت لینے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ مشکل حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, ابھی اس میں سے نکلنا اتنا آسان سولنگی صاحب نہیں ہے. خان صاحب واپس آتے ہیں, یہی
سخت فیصلے خان صاحب کو کرنے پڑیں گے. تو سر مشکل حالات تو تب بھی تھے جب خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا, وہ نہیں جانا چاہتے تھے. دیکھیں خان صاحب اس وقت ایک سیاسی کھیل کھیل گئے. خان صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات جون تک روک دی. ملک کو نقصان ہوا, یہ الگ بات ہے. دیکھیں نا, آپ کے ملک کو نقصان ہوا, لیکن انہوں نے اپنی سیاسی کارڈ کھیل لیا. اب وہ سیاسی کارڈ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئیے IMF کے ساتھ آپ کر کے دوبارہ کہیں جی میں دوبارہ نہیں مانتا. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جذباتی تقاریر ہو سکتی ہیں, ہم روس کے پاس چلے جائیں, دنیا کو ناراض کر دیں, یہ عجیب و غریب قسم کی سیاسی باتیں ہیں. آپ ٹریڈ کتنی کرتے ہیں یورپ اور US کے ساتھ, آپ کو اس کا بھی اندازہ ہے. آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے, آپ کو اس کو بھی اندازہ ہے. اس وقت پاکستان نہ چین سے لڑ سکتا ہے, نہ امریکہ سے لڑ سکتا ہے, نہ سعودی عرب. انٹرنل چیلنجز ملک صاحب بہت زیادہ ہیں. ہاں, ایکسٹرنل چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ یہ جذباتی تقاریر کا زمانہ ٹھیک ہے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لیکن ملک چلانے کے لیے آپ ملک صاحب ایک سٹیٹمنٹ فواد شریف صاحب کا میں جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف اب قبل از وقت الیکشن نہ کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں. فواد شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جلد بالکل وہ کہہ رہے ہیں ریویو کریں جی جلد از جلد اپنے الیکشن. اس پورے سینیریو کے اندر ایک اور سوال یہ بھی عثمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا PMLN جو ود ان دیئر بینچز جو چیلنجز ہے عثمان صاحب, کیا PMLN اس سے نبرت آزما ہو سکے گی, یا دوبارہ شہباز شریف صاحب لنڈن جائیں گے, میاں صاحب سے پوچھیں گے جی ہون کی کرنا ہے, پھر میاں صاحب کہیں گے میں تو پہلے ہی کہنا سی, میری تو پہلی انسٹنکٹ ہے سی کہ سانو حکومت نہیں کرنی چاہیے. مطلب کیا PMLN کے اندر ایٹ دس ٹائم اینڈ ایج یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے اندر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر سکے؟ میرے خیال میں کوئی ایسے کوئی مسئلے مسائل ہیں, اب اتنا ان کو عرصہ ہو گیا ہے, اگر ہوتے تو بہت پہلے یہ چیزیں سامنے آ جاتی. وہ کہنے کی باتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ریویو ضرور کریں گے صورتحال. میرا خیال ہے اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کل پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلانے کا کہہ دیا ہے کہ آپ اعلیٰ سطحی اجلاس بلائیں, اس میں ان انتخابات کے رزلٹس کا مکمل جائزہ لیں اور وہ میاں نواز شریف کو بتایا جائے. ساری وجوہات جو پارٹی سمجھتی ہے وہ بیان کی جائے, وہ جو پارٹی کے اندر دو رائے ہیں ان دونوں کی آراء جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی جائیں. تو میرا خیال ہے اس بات کا امکان ہے کہ کل یا پرسوں, غالب امکان ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے, PMLN کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ اب میاں نواز شریف صاحب نے اس کا حکم دے دیا ہے اپنی پوری لیڈرشپ کو کہ یہ کروائیں. اب وہ اس کی ٹائمنگ کیا آتی ہے, اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے, اجلاس ضرور کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے نون لیگ کی قیادت نے کہ کیا وہ اسمبلی تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کے لیے جانا چاہتے ہیں. اب یہ فیصلہ دوسری طرف PTI کے لیے بھی مسئلہ ہے. PTI نے بھی اپنا مشاورتی, خان صاحب نے لوگوں کو ان سے اجلاس طلب کیا ہے, کور کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس میں کیا دیکھیں مسئلہ. اب PTI کے کیا مسئلہ ہے, PTI یہ سمجھتی ہے, عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے. ہم اس لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نے نون کو شکست دینی ہے, حمزہ شہباز کو ہٹانا ہے, اور حمزہ شہباز کی جگہ آنے والے چودھری پرویز لائی صاحب سے اسمبلی کو ختم کروا کر الیکشن میں جانا ہے, یا پریشرائز کرنا ہے کہ ہم اسمبلی توڑنے لگے ہیں آپ الیکشن میں جائیں. اب اگلا اگین مسئلہ کیا ہوگا, پرویز لائی صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لی ہے, اب پرویز لائی صاحب ایک اگلا پریشرائز کریں گے PTI کے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, کہ نہیں جی پنجاب کی ساری آپ کی لیڈرشپ جس میں محمود رشید صاحب بھی ہیں, جس میں ایسے لوگ ہیں میاں اسلم اقبال صاحب بھی ہیں, کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں حکومت چلائیں اور کنٹینیو کریں, اور شہباز صاحب وہاں بیٹھے ہیں, ہم ان کو پنجاب میں شکست دینے کی تیاری کریں, یا ہم گورننس بہتر کر کے دکھائیں. پرویز لائی خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا, بعض قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ پرویز صاحب کنٹینیو کر جائیں, پرویز لائی صاحب کنٹینیو کر جائیں, پرویز لائی صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ PTI کا جنازہ نکل جائے گا. یہی کہہ رہا ہوں کہ آئینی طور پر ایک نئی بحث, بالکل آئینی طور پر آپ صوبائی اسمبلیوں کو, صوبائی حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ قبل از وقت تحلیل کریں. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ اپنی حکومت تحلیل کریں, بلکہ وہ کہیں گے آرام سے ہم سندھ بھی جیتیں گے قومی اسمبلی کا. تو اس صورت میں اگر آپ صرف قومی اسمبلی کے الیکشنز کرائیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. سب کرائسس یہ ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں, اور پرویز الہی 4 دن کے لیے وزیر اعلیٰ کیوں بننا چاہیں گے؟ بھئی ہم تو بڑھ رہے تھے کہ یہ انتخابات کے نتیجے کے اندر پنجاب کا کرائسس سالو ہوگا, مجھے لگتا ہے کرائسس بڑھ گیا ہے. اصل کرائسس یہ ہے کہ زرداری صاحب, اب دیکھیں نا PTI ساری کوشش کر رہی ہے زرداری صاحب مان جائیں, کیونکہ شہباز شریف PTI یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب مان سکتے ہیں الیکشن کی طرف, کیونکہ نواز شریف صاحب کا پورا گروپ الیکشن چاہتا ہے.
ان کو ڈر ہے کہ زرداری صاحب نہیں مانیں گے. ڈونٹ فرگیٹ فواد چودھری نے بھی اپنے ٹویٹر میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. اب زرداری صاحب کو منانا ضروری ہے, زرداری صاحب کے ساتھ چودھری پرویز صاحب کو بھی راضی کرنا ضروری ہے کہ چودھری صاحب تو سے وزیر اعلیٰ بن گئے ہو ایک باری پھر. لیکن اگر زرداری صاحب راضی ہو گیا تو ہم عام انتخابات کے چلے جائیں. چودھری صاحب کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ جلدی انتخابات ہوں. وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب رہیں وزیر اعظم, میں سال بھر اپنا مکمل میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہوں. اور چودھری صاحب جٹ کارڈ کو بھی استعمال کر رہے ہیں بعض جگہوں پہ, بڑے بااختیار جگہوں پہ, کہ جی مینو سال کم از کم ایک بار چھوٹا دوا دو, ساری عمر آپ کی خدمت کی ہے, مجھے سال لگوانے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیں یہ ابھی بڑی کمپلیکس صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے لیے اٹ سیلف ایک بڑے مسائل ہیں. پی ٹی آئی اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی, الیکشن چاہتی ہے. عمران خان صاحب ہر حال میں الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے کہ پرویز صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں یا محمود خان وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈسکس کر لیں ملک صاحب. اگر تو پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں رکھنا چاہتی تو یہی آفر اگر مسلم لیگ نون کر دیتی ہے پرویز الہی کو ایک بار پھر, دین تو وہ بن جائے گا. نہیں وائی وڈ پرویز الہی اب مانیں گے جب پہلے نہیں مانے تھے؟ پہلے تو عزت دے رہے تھے نا گھر جا کے کام میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. میرے خیال ناممکن نہیں, لیکن مشکل اس لیے ہو چکا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور نون لیگ کی دوریاں بڑھ چکی ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سالک صاحب اور شافع صاحب جو صاحب کے بیٹے ہیں شجاع صاحب کے, ان کی اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب کے یہ جو اختلافات ہیں ود ان فیملی بھی ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے دوریاں بڑھی ہیں. تو پرویز الہی صاحب فوری طور پہ کوئی ایسی آفر قبول نہیں کریں گے. پھر سب سے بڑا فیکٹر جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر, وہ ہے چودھری مونس الہی صاحب کا. چودھری مونس الہی صاحب اس وقت اپنے فیصلوں کی زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ جو کہتے ہیں پرویز الہی صاحب اس کو مان لیتے ہیں. مونس صاحب اس وقت گجرات کی سیاست میں مستقبل کی سیاست پہ چودھری شجاعت کے بیٹوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اٹس اے ڈیڈ لاک اگین. ایٹ لیسٹ اس ٹرانسمیشن میں تو کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, راستے کھلے رہتے ہیں. اور چودھری برادران اب لاسٹ ٹائم جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں, چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کوئی رابطے بحال بھی ہوئے ہیں, اچھی خبریں بھی دونوں نے ایک دوسرے. وہ اچھی خبریں یہ ہے کہ پنجاب اگر ملتا ہے تو آپ لے لیں. پنجاب انہوں نے کہا جی ہم ووٹ دیں گے پرویز الہی صاحب کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سیاست ہے نا جی, شطرنج کی چال ہے, اگر یہ آفر نون لیگ کر دیتی ہے پرویز الہی صاحب کو ایک بار پھر, پنجاب تو پھر ان کے ہاتھ, پھر زرداری فیکٹر بیچ میں آ جاتا ہے نا. زرداری صاحب رول پھر ایک بار پلے کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور تصور مستقبل کا منظرنامہ سامنے رکھیں. ہائپوتھیٹیکلی چودھری پرویز الہی صاحب ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, شہباز شریف صاحب ہوں وزیر اعظم, سال کام اور چل جائے, نقصان کس کا ہے؟ اگین پی ٹی آئی کا. پرویز الہی صاحب نے اگر حکومت کر لی نا 6 مہینے سال پنجاب کے اندر, تو پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے, پی ٹی آئی کے لیے لابنگ نہیں کریں گے, ان کے حلقے مضبوط نہیں کریں گے. ایسے میں ون ون سچویشن تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم کے لیے مضبوط کریں گے. تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں اور ملک میں؟ اللہ کرے ملک کے لیے اچھا ہو جائے, جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا. اینڈ پہ کیا نکلا یہ تو مجھے ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے. الیکشن اور وی آر کمپلیٹنگ دی ٹینیور. پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی از دی نیڈ آف دی آر فار دی کنٹری. اس وقت اللہ کرے عمران خان صاحب اس آج کی جیت کے نتیجے میں مزید تکبر, مزید کسی اپنے اکھڑ پانی یا مزید ایگریشن کی بجائے ایک اسٹیٹس مین, ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کردار ادا کریں تو ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بات یہاں پہ اس آووں میں دعاؤں کے اوپر اختتام ہو رہی ہے.